بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال عز وجل في القرآن المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال عز وجل في القرآن المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه بالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اما بعد تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ہم تمام یہیں اس ہفتے واری درس قرآن کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اس مختصر سے وقت میں آپ تمام کے سامنے آج جس عنوان پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا وہ عنوان بالعموم سب کے لیے ہے اور بالخصوص ان لوگوں کے لیے ہے جن کے والدین جو ہے حیات ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، والدین اللہ رب العزت نے ان کو ایک بہت اونچا اور بہت بڑا مقام دیا ہے۔ تو آج میں انشاءاللہ العزیز جو ہے والدین سے حسن سلوک کا جو ہے یا والدین سے حسن سلوک کے فضائل، مطلب والدین سے اچھا سلوک کرنے کے کیا فائدے ہوتے ہیں، انشاءاللہ وہ فائدے رکھنے کی جو ہے کوشش کروں گا۔ تو والدین سے حسن سلوک کے جو ہے فضائل میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے تو یہ بات ہم تمام لوگ جانتے ہیں اور اس بات کو آپ نے بار بار سنا ہوگا، علماء کی تقریر میں، کتابوں کی شکل میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ والدین کا دین اور اسلام میں کیا مقام ہے۔ یوں تو والدین کا مقام ہر مذہب، ہر دھرم، جہاں بھی انسانیت بسی ہے وہاں والدین کا ایک مقام ہوتا ہی ہے، لیکن اسلام نے والدین کو بالخصوص بہت اونچا اور بہت بڑا مقام دیا ہے۔ یاد رکھیے، قرآن کے اندر 3 مرتبہ اللہ رب العزت نے اپنا تذکرہ کیا یا اپنی عبادت کا تذکرہ کیا، اور فوراً اس کے بعد وبالوالدین احسانہ کے الفاظ استعمال کی، مطلب اپنے تذکرے کے بعد فوراً والدین کا تذکرہ کیا۔ اور ان آیت کی خصوصیت یہ ہے، یاد رکھیے کہ ان آیت کے اندر کہیں بھی ٹھہراؤ نہیں ہے۔ مطلب کچھ آیتیں ہوتی ہیں جن کے اندر ٹھہراؤ ہوتا ہے، رک سکتے ہیں، لیکن یہ آیتیں جتنی بھی ہیں ان میں کوئی رکاو نہیں، مطلب یہ ایک ہی جملے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو طے کر چکا ہے کہ تیرے رب کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوگی، وبالوالدین احسانہ، اور والدین سے حسن سلوک کرنا۔ تو یہ ایک ہی جملہ ہے، یاد رکھیے، اس جملے پہ رک سکتے ہیں وبالوالدین احسانہ پر۔ تو گویا 3 مرتبہ اللہ رب العزت نے اپنے تعلق سے بیان کیا، اپنی توحید بیان کی، اور فوراً اپنی توحید بیان کرنے کے بعد والدین سے حسن سلوک کا ہمیں حکم دیا، یاد رکھیے۔ تو اس سے میں سمجھتا ہوں یہ بات واضح ہے، مطلب قرآن کی اس ترتیب سے یہ بات واضح ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات دنیا میں اگر کسی کا مقام ہے، کسی کی اطاعت ہے، کسی کی فرمانبرداری ہے اور کسی پہ خرچ کرنا ہے تو وہ کون ہے؟ والدین ہیں۔ دنیا کے اندر ہمارے حسن سلوک کے سب سے زیادہ مستحق ہمارے والدین ہیں، سب سے زیادہ مستحق، مطلب جن سے ہم حسن سلوک کریں گے اپنی زندگی میں ان میں سب سے زیادہ مستحق جو ہے ہمارے والدین ہوتے ہیں، یاد رکھیے۔ تو دنیا کے اندر جن سے سب سے زیادہ حسن سلوک کیا جا سکتا ہے وہ والدین ہیں، یاد رکھیں۔ اطاعت فرمانبرداری ظاہر سی بات ہے اللہ اور اس کے رسول کے بعد ہے، لیکن اللہ رب العزت سے حسن سلوک نہیں ہے کوئی بھی چیز میں۔ حسن سلوک تو بندوں سے ہوتا ہے، تو بندوں میں جو حسن سلوک ہے، دنیا کے اندر جو حسن سلوک کیا جاتا ہے وہ سب سے زیادہ، یاد رکھیے، والدین سے کیا جائے گا۔ یہ بات ہم یاد رکھیے، اور آج کا میرا عنوان وہی ہے کہ والدین سے حسن سلوک کے فضائل، کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو اس کے ہمیں کیا فائدے ہوں گے، یاد رکھیے۔ چلیے ہم بات کو آگے لے کر بڑھتے ہیں۔ اور شریعت اور اسلام نے اس تعلق سے بار بار تاکید کی۔ آپ نے، میں سمجھتا ہوں، کئی واقعات سنے ہوں گے، کئی باتیں آپ نے سن رکھی ہوں گی والدین کے مقام کے تعلق سے۔ تو میں آج آپ کے سامنے 8 نکات رکھوں گا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کے کیا فضائل ہیں یا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے کیا فائدے ہیں۔ تو وہ 8 فائدے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ میں ان لوگوں سے گزارش کروں گا جو آج جدید دور میں چل رہے ہیں یا ماڈرن ایج میں چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور شہر اپنی رفتار سے بڑھتے جا رہے ہیں
اور جس کو ہم کہیں گے لوگ شہریت کی طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن والدین سے حسن سلوک کے معاملے میں ہم واپس جنگل کی طرف جا رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا کے تمام معاملے میں لوگ اپڈیٹ ہو رہے ہیں، شہروں کی طرف جا رہے ہیں، مطلب شہری مزاج، سویلائزڈ بول رہے ہیں، کلچرڈ اپنے آپ کو بول رہے ہیں، لیکن والدین سے حسن سلوک کا جہاں معاملہ ہے، یہاں تقریباً لوگ اور ہر قوم، چاہے وہ کسی بھی قوم کے لوگ ہو، کیسے بھی لوگ ہو، یاد رکھیے وہ جو ہے اس معاملے میں کمزور نظر آ رہے ہیں، یاد رکھیے۔ اور ہم لوگ جو ہے اس معاملے میں بہت کوتا نظر آ رہے ہیں اور کمزور نظر آ رہے ہیں، یاد رکھیے کہ والدین سے حسن سلوک۔ تو جہاں ہم دنیا کی ترقی میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں، دنیا کے اندر ایک مقام حاصل کر رہے ہیں، لیکن والدین جن کے ذریعے اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں بھیجا، اگر ان کا مقام نہیں پہچان پا رہے تو میں اسی سے کہہ رہا ہوں، باقی ترقیات میں تو ہم شہری طرف جا رہے ہیں، لیکن یہاں معاملے میں جنگل کی طرف جا رہے ہیں۔ حالانکہ جنگل کی مثال دینا بھی درست نہیں ہے، اس لیے کہ جانوروں میں بھی کچھ نہ کچھ ایک تقاضا ہوتا ہے، ایک عمر تک ان میں بھی تقاضا ہوتا ہے ان کے ماں باپ کے تعلق سے۔ ہم دیکھتے ہیں وہ بچہ جو پیدا ہوتا ہے اپنی ماں کے بغیر نہیں رہتا ہے اور فلاں جو بھی بہرحال، لیکن ہم دیکھتے ہیں اس سے بھی زیادہ گئے گزر آج معاملہ والدین کے تعلق سے انسانوں کا ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اور واقعات سننے آ رہے ہیں کہ زندگی میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ چیز دے دو جو تمہارے جانے کے بعد ہم کو ملنے والی ہے، وراثت۔ اسی طرح دیکھا جا رہا ہے، واقعات ہم نے سنے، خبریں ہم نے پڑھی، یاد رکھیے، اور خبریں ہم نے سنی کہ والدین کو جائیداد کے لیے قتل کر دیا گیا، ماں کے بار بار فلاں چیز مانگنے پر بچوں نے اس کا گلا دبا دیا، یہ واقعات یاد رکھیں۔ اور کئی اخبارات کے اندر آپ یہ سب چیزیں پڑھ سکتے ہیں، یاد رکھیں۔ یا ان کی بیماری سے تنگ آ کر ان کو لے جا کر، چونکہ اب ان کو بھول کی بیماری ہو گئی تھی یا وہ یاد نہیں رکھ پاتے، کہیں چھوڑ کر آ گئے، ٹھیک، اور اس پہ انسان خوش ہے کہ اب میں ترقی کروں گا، اس دنیا میں آگے بڑھوں گا۔ یا پھر سب سے نیک انسان جو آج کے دور کا ہے، وہ والدین کو لے جا کر اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ دیتا ہے، مطلب خرچہ خود ہی اٹھاتا ہے، لیکن والدین کو اپنے ساتھ رکھنا پسند نہیں کرتا۔ یاد رکھیے، جو لوگ یہ پلاننگ کر رہے ہیں کہ اپنے والدین کو اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ دیں گے، وہ ان کے لیے فتنہ ہیں، وہ ان کے لیے آزمائش بن گئے ہیں، وہ ان کو تکلیف دیتے ہیں، ان کی بیماریاں ان کو تکلیف دیتی ہے، ان کا خرچ ان کو تکلیف دیتا ہے، وہ ان کے بیوی بچوں کے بیچ میں آڑ بنتے ہیں۔ تو یاد رکھ لیجیے، اگر وہ ایسا کوئی کام کرتا ہے کہ اپنے والدین کو جیتے جی وہ اپنے سے دور کر دیتا ہے، تو وہ اللہ کی سب سے بڑی رحمت کو جو دنیا میں اللہ نے انسانوں کو عطا کی ہے والدین کی شکل میں، اس کو اپنے آپ سے دور کر دے رہا ہے۔ اب وہ توقع کرتا ہے مجھے برکت ملے، میرے بچے اچھے نکلے، میری بیوی خوش رہے، اب اس کی تمام توقعات پوری نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس نے اپنے سب سے عظیم نعمت جو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی تھی، اس نعمت کو چھوڑ دیا۔ قرآن نے والدین کے ساتھ جب حسن سلوک کا حکم دیا تو اکثر صحابہ جو ایمان لائے تھے، ان کے والدین ایمان والے نہیں تھے، تو گویا جب احکامات آئے تو ان لوگوں کے لیے آئے جو صحابہ ایمان والے تھے کہ اپنے غیر ایمان والے والدین سے کیا سلوک کرنا۔ یہ تمام جو آیتیں آئی تھی، یہ تبھی آئی تھی نا، اور صحابہ میں سے اکثر لوگ ان کے والدین ایمان نہیں لائے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت آ کے رسول دعا کروا رہے کہ اللہ کے رسول میری والدہ کے لیے دعا کیجیے۔ صحابہ کی ایک لاتعداد جماعت ہے جو اپنے والدین کے لیے دعا کروا رہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرے والدین کی ایمان کے لیے دعا کیجیے۔ تو گویا پتہ چلا جب یہ قرآن نازل ہوا اور جب یہ والدین کی اطاعت، فرمانبرداری، حسن سلوک کی باتیں نازل ہوئی تو یہ مسلمانوں پہ نازل ہوئی تھی، لیکن ان کے جن والدین کے تعلق سے حسن سلوک کی بات کی جا رہی تھی وہ والدین غیر مسلم تھے۔ تو اگر غیر مسلم والدین اور مسلم والدین کا اسلام یا قرآن تمیز نہیں کرتا ہے تو ہم لوگ تھوڑا غور کریں، جو مسلمان پیدا ہوئے اور وہ اپنے والدین سے برا سلوک کرتے ہیں، یہاں قرآن نے تمیز نہیں کی مسلم والدین غیر مسلم والدین۔ حسن سلوک کے مستحق ہیں آپ کے والدین، چاہے وہ مسلم ہوں چاہے غیر مسلم ہوں۔ مسلم اس اعتبار سے کہ میں مسلمان تھا، میرے والدین مسلمان تھے، میں مسلمان، اور غیر مسلم اس اعتبار سے کہ میں نے حق کو اب قبول کیا تو میرے والدین ابھی بھی جو ہے اسی گمراہی میں، تو بھی حسن سلوک کے وہ مستحق ہیں۔ ہاں، ان کی اطاعت نہیں ہوں گی، ان کی فرمانبرداری نہیں ہوں گی ان کی غلط کاموں میں، لیکن حسن سلوک کے مستحق تو وہ بھی ہیں۔ یہاں تک کہ عبداللہ بن ابی جیسا شخص جو کہ منافقین کا سردار، رئیس المنافقین کہلاتا تھا، ان کے بیٹے عبداللہ، باپ کا نام بھی عبداللہ ہے، بیٹے کا نام بھی عبداللہ ہے، تو عبداللہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، تو بیٹے صحابی ہے اور باپ منافقین کا جو ہے سردار ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبداللہ آتے ہیں، ایک بار ان کے والد نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے غیر غلط الفاظ استعمال کیے، تو کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اجازت دیجیے، اپنے باپ کو میں یہیں قتل کر دیتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نہیں، جانے دو، اس کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو ایک منافق باپ کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دیا گیا، اور منافق یاد رکھیے نفاق کفر سے بھی بدتر چیز ہوتی ہے۔ تو ایک منافق والد کے لیے جو منافقوں کا سردار ہے، اس کے بیٹے سے کہا جا رہا ہے اس کے ساتھ حسن سلوک کر۔ آپ سمجھ رہے بات کو؟ تو والدین کے ساتھ حسن سلوک یہ بہت اہم چیز ہے، یاد رکھیں، اتنی اہم چیز ہے اس کی کوئی انتہا نہیں، یاد رکھیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ چند مثالیں وضاحت کر رہی ہیں میری جو میں نے دی،
تو قرآن جب نازل ہو رہا ہے، صحابہ سے حکم ہو رہا ہے والدین کا حسن سلوک کرو، والدین کا مقام بتایا جا رہا ہے، پتہ چلا یہ مسلم غیر مسلم دونوں والدین کا یہی مقام ہے، یاد رکھ۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ غیر مسلم والدین کی اطاعت، فرمانبرداری شرک، کفر اور نفاق یا برائی کے کاموں میں نہیں کی جائیں گی، اور وہی معاملہ مسلم والدین کے تعلق سے بھی ہوگا کہ اگر وہ آپ سے کہے کہ نماز مت پڑھو تو بات نہیں مانی جائیں گی، روزہ مت رکھو تو بات نہیں مانی جائیں گی، حج کو مت جاؤ تو بات نہیں مانی جائیں گی، سوائے اس کے کہ اس کی کوئی دلیل ہو، کوئی وجہ ہو، جیسا حج کے تعلق سے وہ آپ کا جو پیسہ اگر ابھی ہماری بیماری پہ آپ لگا دو، بعد میں حج میں جاؤ تو خیر ہے، تو یہ تو ایک الگ بات ہے۔ لیکن نماز، روزہ یہ ایسی چیزیں جس کے لیے ظاہر سی بات ہے آپ کو وہ نہیں کرنا ہے، ان کی اطاعت نہیں کرنا ہے، وہ توحید میں خلل لائے، شرک کرنے کا حکم دے، آپ کو بات نہیں ماننا ہے ان کے اندر۔ تو والدین سے حسن سلوک یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے۔ اسی لیے میں نے کہا دنیا میں جو سب سے زیادہ مستحق شخصیات ہے آپ کے اور میرے حسن سلوک کے والدین ہیں، اور اسی لیے میں نے شروعات میں کہا کہ یہ لیکچر میرا بالعموم سب کے لیے ہے، اور بالخصوص ان کے لیے جن کے والدین حیات ہیں۔ اب جن کے انتقال کر گئے، اچھا سلوک کیا تھا تو بہرحال ایک نعمت تھی اور فائدہ اٹھا لیا اس نے اس نعمت کا، اور اچھا سلوک نہیں کیا تھا، برائی کی تھی تو بہرحال اب وہ توبہ کرے اور مرنے کے بعد جو ان کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرے۔ لیکن والدین کا ان کے انتقال کے بعد کیا حقوق ہے وغیرہ، یہ چونکہ میرا آج کا عنوان نہیں ہے تو اس لیے میں آج اس کی ڈیٹیل میں انشاءاللہ عزیز نہیں جاؤں گا۔ یاد رکھیں بہرحال تو والدین کے ساتھ حسن سلوک یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیں یہ بہت اہم چیز ہے، جس کو میں کہوں گا توحید کے بعد، اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت کے بعد کسی کی فرمانبرداری ہے، کسی کی اطاعت ہے، کسی پہ خرچ ہے، کوئی سب سے زیادہ آپ کے حسن سلوک کا مستحق ہے دنیا میں تو وہ آپ کے اور میرے والدین ہیں۔ لیکن ایک بات یہاں آپ غور سے سنیں، وہ یہ ہے کہ جب میں والدین کی حقوق کی بات کر رہا ہوں تو آپ دوسرے حقوق کو نظر انداز نہ کریں۔ مطلب ایک مومن نپا تلا ہوتا ہے، وہ چیزوں کو ان کی حیثیت کے اعتبار سے اہمیت دیتا ہے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے، پتہ چلا میں والدین کی حقوق بتا رہا ہوں تو کل سے آپ نے بیوی پہ ظلم چالو کر دیا، بچوں پہ ظلم چالو کر دیا، نہیں بولے والدین کا پتہ چلا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ان کے اپنے حقوق تو ان کے اپنے حقوق ہیں، بیلنسڈ وے میں ہم کو لائف جینا، ورنہ ہوتا ہے جب بھی والدین کے حقوق کی تقریر ہوتی ہے لوگ اپنی بیوی اور بچوں پہ ظلم شروع کر دیتے ہیں۔ غلط بات، غلط بات۔ بیوی بچوں کے اپنے حق، والدین کے اپنے حق، پڑوسیوں کے اپنے حق، رشتہ داروں کے اپنے حق، سب کے حق ہیں اپنے اپنے، ہے نا، اور اپنے اپنے مقامات ہیں، لہٰذا ایک کی حق بتانے پہ دوسرے کا مقام کبھی کھونا نہیں چاہیے۔ لیکن آج جن کا حق اور جن کے حقوق اور جن کے تعلق سے حسن سلوک کی میں بات کر رہا ہوں، یہ مقام میں سب سے ہائیسٹ سٹیٹس رکھتے ہیں، سمجھے؟ اچھا یہ آپ کے ساتھ برے ہیں تو کیا پھر بھی میں حسن سلوک کروں؟ ہاں، اگر یہ آپ کے ساتھ برے بھی ہے تو آپ کو ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ یہ امیون ہے۔ امیون سمجھتے آپ؟ جیسا مثال کے طور پر ہمارے پاس سفارت خانے ہوتے ہیں، دوسرے ممالک کے کونسلیٹس ہوتے ہیں، دوسرے ممالک کے لوگ آ کر ہمارے پاس ایمبیسیڈرز، ڈپلومیٹ بول کر جیتے ہیں، بیوروکریٹس ہوتے ہیں جو اس ملک میں آ کے رہتے ہیں، جیسا کہ امریکہ کا بیوروکریٹ انڈیا میں رہتا ہے، ان کی ایک ایمبیسی ہوتی ہے، ان کے لوگ یہاں کام کرتے ہیں تاکہ یہاں کے وہاں کے تعلقات اچھے رہیں۔ تو اگر امریکہ کا کوئی آدمی جو انڈین سوائل پہ رہتا ہے، انڈیا کی زمین پہ رہتا ہے، اور یہاں کوئی اس سے خطا یا غلطی ہوتی ہے تو اس کو سزا یہاں نہیں مل سکتی ہے، کیونکہ وہ دوسرے ملک کا باشندہ ہے، وہ امیون ہوتا ہے، اس کو یہاں سے ڈیپورٹ کرتے ہیں، وہ اپنے ملک میں جاتا ہے وہاں اس پہ کیس چلتا ہے، چونکہ وہ ڈپلومیٹ ہے، بیوروکریٹ ہے، ایک ایسا انسان ہے جس کو یہاں سزا نہیں دی جا سکتی۔ انڈیا کے کوئی بڑے آفیسرز، آئی ایس آفیسرز فلاں اگر دوسرے ملک میں ہیں اور اگر وہاں کچھ ان سے غلطی اور خطا ہوتی ہے تو ان کو سزا وہاں نہیں دی جا سکتی، وہ امیون ہوتے ہیں وہاں کے قانون سے، وہ انڈیا آئیں گے اور یہاں ان پہ سنوائی ہوں گی۔ تو والدین بھی یاد رکھیں امیون ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اگر وہ غلط بھی ہے تو آپ کو تو صحیح رہنا ہے، کیونکہ ان کو جو مقام دے دیا گیا اگر وہ اس مقام کا غلط استعمال کرتے ہیں تو اللہ ان سے پوچھ سکتا ہے، میں ان سے بدلہ نہیں لے سکتا، تو اس لیے ہمارے سے وہ امیون ہے۔ مطلب کوئی بولے میرے والد تو میرے کو روز مارتے تو کیا میں بھی ان کو ماروں؟ نہیں، آپ سمجھے، وہ امیون ہے اس معاملے میں، سمجھ رہے بات کو؟ نہیں کر سکتے آپ۔ میرے والدین میرے کو خرچ نہیں دیتے تھے بچپن میں تو کیا میں اب ان کو نہ دوں بڑھاپے میں؟ بالکل نہیں۔ آپ کو ہر وہ کام کرنا ہے جو آپ کو حکم دیا گیا، انہوں نے جو کام نہیں کیا ان سے اللہ تعالیٰ پوچھ کریں گے، بات کو آپ ذہن نشین کر لیں۔ تو یہ غلط فہمی ہوتی ہے، والدین تو ہمارے ساتھ اچھے نہیں، پھر ہم کیوں رہے؟ آپ کو ان کے اچھے اور برے کا حکم ہی نہیں۔ قرآن نہیں کہا اگر تمہارے والدین تم سے اچھے رہے تو تم ان کے ساتھ اچھے رہو، اور ان والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو جو تم سے اچھا سلوک کرتے نہیں۔ وبالوالدین احسانا، پلین بات، ایک دم سادی بات، والدین کے ساتھ سلوک کرو۔ یہ نہیں کہا کہ وہ کیسے ہے تمہارے ساتھ، وہ اچھے ہو سکتے، وہ برے ہو سکتے، وہ بہت برے ہو سکتے ہیں، آپ کا کام ہے ان سے اچھا سلوک کرے، اچھا سلوک کرے اور اچھا سلوک کرے اور اچھا سلوک کرے، اور ان کو برائی کا بدلہ اچھائی سے دے تاکہ وہ بھی اپنے اس پہ نادم ہوں۔ لیکن وہ امیون ہے۔ امیون مطلب یہ میں ان کو کوئی سزا نہیں دے سکتا، وہ اور ان کے رب کا معاملہ، اگر میرے حق وہ مارتے ہیں تو، لیکن میرا کام ہے رب نے جو مجھے حکم دیا ان کے بارے میں وہ کام کرتا رہوں۔
تو بہت ساری بار نوجوانوں سے یہ غلطی ہوتی ہے، ہمارے ماں باپ نے ہماری سنے نہیں، ہمارے ماں باپ نے ہم کو فلاں نہیں کھلائے، ہمارے ماں باپ نے خود عیاشی کرے ہم کو نہیں کرنے دیے، ہمارے ماں باپ نے فلاں کیے. یہ بولتے ہیں لوگ، ہمارے ماں باپ ویسے تھے، ہمارے ماں ویسے تھے. جو بھی تھے وہ امیون ہے ہماری غیبت سے کہ ہم ان کے بارے میں کریں، ہم ان کو برا بھلا کہیں. اب ہمارا کام یہ ہے کہ یہ کریں. لیکن آج بچے، جیسا میں نے کہا، زندگی میں ان سے وہ مانگتے ہیں جو وراثت کا حصہ ہے، مرنے کے بعد ملتا ہے. زندگی میں ان کے پیسوں پہ نظر رکھے ہوئے ہیں. یہاں تک دیکھا گیا کہ والدین پہ ظلم کرتے ہیں، ان کو بیماری میں دوا کے لیے دواخانے نہیں لے جاتے ہیں، ان کی بیماری کو مذاق، ڈھکوسلا اور جوک اور کیا دکھاوا سمجھتے ہیں، نخرے کر رہے کہتے ہیں. اسی طرح یہاں تک میں نے دیکھا کہ اگر وہ کوئی کام نہ کرے تو والدین پہ بچے ہاتھ تک اٹھاتے ہیں. یاد رکھیے، ہاتھ تک اٹھا رہے اپنے والدین پر. خرچ کو پیسے نہیں دیے مجھے، ہاتھ اٹھا رہا ہے. حالانکہ اب یہ اس عمر میں ہے کہ ان پہ خرچ کرے. سمجھ رہا، فلاں چیز نے میرے دیر کر دیے، ہاتھ اٹھا رہا ہے، والدین پہ ہاتھ اٹھا رہا ہے. یا والدین کو نوکر بنا کے گھر میں رکھتے. یہ میں نے دیکھا ہوں اپنے آنکھوں سے کہ والدین کو نوکر بنا دیا. اتنے بوڑھے ہیں کہ ہاتھ تھر کانپتے ہیں، لیکن سارے کام گھر کے وہی کرتے ہیں. اور اگر ہم پوچھے یا کوئی باہر والا پوچھے کہ یار والدین سے کیوں کام لیتے ہو، تو کہتے نہیں ان کو اس کے بغیر سکون نہیں آتا. لیکن مجھے ظاہر دکھ رہا ہے ایک آدمی کے ہاتھ تھر کانپ رہے ہیں، اس کو کیسے سکون آئے گا کام کر کے، مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا. لیکن ایک بات جیسا کہ بتانے کے لیے لوگوں کو، اور آرام سے بیٹا، بیٹیاں، بہویں، پوتے، پوتیاں سب بیٹھے ہیں، اور وہ بیچارے بوڑھے اپنے مطلب جس کو بری حالت میں، خستہ حالت میں، تھرتھراہٹ اس عمر کو پہنچ گئے کہ اب باڈی سنبھلتی نہیں ہے، وہ بیچارے کام کر رہے ہیں. اور یہ دیکھا جا رہا ہے، اور یہ ہو رہا ہے، اور یہ بہت کامن ہو چکا ہے، بہت کامن ہو چکا ہے. تو وہ نوجوان جو میری بات کو سن رہے ہیں، ویسے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بالکل واضح حدیث ہے. حدیث کے الفاظ اس طرح سے جو نوجوان یہ چاہتا ہے کہ بڑھاپے میں اس کی عزت کی جائے، اسے چاہیے کہ وہ جوانی میں بوڑھوں کی عزت کرے. کیا فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جو نوجوان یہ چاہتا ہے کہ بڑھاپے میں اس کی عزت ہو، اس کا کام کیا ہے کہ جوانی میں وہ بوڑھوں کی عزت کرے. یاد رکھے، تو اصول تو دے دیا گیا. تو یہ تو عام اصول ہے کہ نوجوان میں ہوں، چاہتا ہوں میں بوڑھا ہوں تو عزت ہو، وہ بوڑھوں کی عزت کرے. تو یہ تو عام بات ہے، لیکن والدین خاص ہے. یاد رکھیں، والدین خاص ہے. تو میں یہ کہوں گا جو لوگ یہ چاہتے ہیں ان کے بڑھاپے میں ان کے بچے ان سے حسن سلوک کرے، وہ لوگ اپنے والدین سے حسن سلوک کرے، چونکہ وہ بھی بوڑھے ہو جاتے ہیں. ویسے والدین جوان بھی ہے تو ان کی عزت اور احترام ہے، والدین اگر بوڑھے ہو جائے تو بھی ان کا عزت اور احترام. یاد رکھیے، اس میں فرق نہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم شہروں کی زندگیاں جیتے ہیں، تو شہروں کی زندگی میں عام طور سے جب بچے جوان ہوتے ہیں تو والدین بوڑھے ہو ہی جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ سفید بال داڑھی میں، مونچھ میں، سر میں آ ہی جاتے ہیں. لیکن گاؤں وغیرہ میں جہاں نکاح جلدی ہوتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ 35-37 سال کے والد صاحب ہے تو بچہ بھی جو ہے 17-18 سال کا ہو چکا ہے. تو یہاں ظاہر سے والد بھی ابھی بوڑھے نہیں کہلائیں گے، ظاہر سی بات ہے. 40 سے پہلے تو انسان بوڑھا نہیں کہلاتا ہے، تو وہ بھی ایک طرح سے جوان ہے، بچہ بھی ایک طرح سے جوان ہو چکا ہے. تب بھی اچھا سلوک، بڑھاپا اچھا سلوک. اور اگر بوڑھے ہو جائے آپ کی جوانی میں یا آپ کی زندگی میں، چاہے آپ بھی بوڑھے ہو جائے کیوں نہ ہو، ان کے ساتھ جو کچھ اچھا سلوک کر سکتے ہیں وہ سلوک آپ کو کرنا ہے. یاد رکھیں، سمجھ رہے آپ؟ اگر آپ کی زندگی میں وہ بوڑھے ہو جائے اور آپ بھی بوڑھے ہو گئے، سمجھ لیجیے والدین 80 سال کے، 88 سال کے، 90 سال کے، اور آپ 70 سال کے، ہو سکتا ہے نا، ظاہر سی بات ہے شادی 20 سال ہوئی تھی، بچہ ہو تو آپ 70 سال کے، تب بھی آپ کو والدین کا احترام کرنا ہے، حسن سلوک کرنا. یہ نہیں کہ اب میں تو بڑا ہو گیا اتنا، میں خود بڈھا ہوں، اب کیا اپنے بڈھے والدین کی. نہیں، آپ کو ان کی کرنا احترام. آپ کے بچوں کا کام ہے آپ کا احترام کرنا، ان کی بچوں کا کام ہے ان کا احترام کرنا. تو یہ والدین کا معاملہ حساس ہے، ان سے اچھے سلوک کے خلاف کچھ کرنا سنگین ہے، بہت گھاتک ہے، ہانی کارک ہے، ڈینجرس ہے دنیا کے اعتبار سے، اور آخرت کے اعتبار سے تو 100% گھاٹے کا سودا ہے. اگر ان کے ساتھ برا سلوک کیا تو آخرت تو دنیا میں ہی جیتے جی نوجوان نے برباد کر دیا. اچھا، جب نوجوان کی بات ہوتی ہے کہ جوانوں والدین کی عزت کرو، تو جوان بولے تو ایک ہی جملہ لوگوں کے ذہن میں آتا ہے، لڑکوں نے کرنا. نہیں، لڑکوں نے بھی والدین کی عزت احترام کرنا ہے، لڑکیوں نے بھی والدین کی عزت احترام کرنا ہے، لڑکوں نے بھی ان کی اطاعت فرمانبرداری کرنا ہے، لڑکیوں نے بھی ان کی اطاعت و فرمانبرداری کرنا ہے. سب کے لیے بات ہو رہی ہے. یاد رکھیں، تھوڑا سا فرق ہے، اس فرق کو بھی ہم سمجھ لیں. دنیا کے اندر جو مقام اور احترام جن کا ہے، جن پہ حسن سلوک ہے اور تمام چیزوں کے مستحق ہوتے ہیں، اس میں سب سے پہلے جو ہے والدہ آتی ہے، والدین میں ماں آتی ہے، اور ماں کے بعد والد، باپ کا درجہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد بہن ہے، اور اس کے بعد بھائی ہے، پھر جو اس کے سے قریب ہے اور جو اس کے قریب ہے. آپ سمجھ رہے بات کو؟ یہ معاملہ ہے، ٹھیک، اطاعت فرمانبرداری. لیکن اگر ایک خاتون، یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے، لیکن اگر ایک خاتون شادی شدہ ہے، میرڈ ہے، تو پھر اس کے لیے معاملہ بدل جاتا ہے. لیکن ہمارے پاس مسئلہ یہ ہوتا ہے وہ شادی کی بات بھی اگر یہ ترتیب کو مانتی ہے تو پرابلم کھڑے ہو جاتے ہیں. پھر
شادی کے بعد ترتیب ہوتی ہے اس کا شوہر، چونکہ اللہ رسول کے بعد شادی شدہ عورت کے لیے شوہر ہے، شوہر، پھر اس کی والدہ، پھر اس کے والد، اور پھر اس کی بہن، پھر اس کے بھائی، یہ ترتیب ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے پاس عورتیں یہ تمام چیزیں بھول جاتی ہیں۔ ہاں، حسن سلوک کے مستحق تو والدین ہی سب سے زیادہ ہے، اطاعت کے معاملے میں شادی شدہ عورت کے لیے پہلے شوہر آتا ہے، پھر سب آتا ہے، ورنہ ہوتا کیا ہے، ادھر کی باتیں ادھر لاگو کر دیتی ہے، شادی کے بعد بھی والدین کی سن رہی ہے، شادی کے بعد بھی فلاں ہے، تو پھر شوہر کا مقام چلا جاتا ہے اور پھر جھگڑے کا گھر بنتا ہے۔ اس لیے میں نے شروع میں کہا یہ لیکچر اگر میں والدین کے حقوق کے بارے میں دے رہا ہوں تو اس کا مطلب شوہر کا حق، بیوی کا حق، بچوں کا حق، پڑوسی کا مارنا نہیں ہے، ان کے بھی ہے آج، لیکن میرا ڈسکشن اس حق کے بارے میں جو سب سے بڑے حقوق کے ہولڈر ہے۔ مطلب اگر حقوق کو بانٹ دیا جائے شیئرز کے اندر، حصے داری میں، تو سب سے بڑے اسٹیک ہولڈر، شیئر ہولڈر والدین ہیں ادھر کے۔ ہمارے ادھیکار، حقوق جو اللہ نے بانٹے ہیں، سب سے زیادہ مستحق یہ دو شخصیات ہے۔ اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت بیان کر دیا اور باپ کو جنت کا بیچ کا دروازہ بیان کر دیا، تو کتنی اہم بات یاد رکھیے، تو سب کا مقام ہے۔ ورنہ ایک اور مسئلہ ہمارے سماج میں ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ جب والدین کا معاملہ ہوتا ہے تو صرف ماں کا مقام دیا جاتا ہے، باپ کو ایزیلی لیا جاتا ہے۔ یہ بھی غلط، یہ بھی غلط۔ شریعت نے ماں کو مقام دیا کیونکہ وہ تم کو پیدا کرتی ہے، حمل کی تکلیف برداشت کرتی ہے، پیدائش کی تکلیف برداشت کر سکتی ہے، رضاعت کی تکلیف برداشت کر سکتی ہے، اس لیے اس کو مقام دیا گیا، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ والد کا کوئی مقام ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی بڑا مسئلہ ہے ہمارے پاس کہ تھوڑا بہت جو مقام مل رہا ہے وہ ماں کو ہی مل رہا ہے، باپ کو تو بیچارے کو ایزیلی لیا گیا، جبکہ اس کی محنت، اس کی انتھک کوششوں کو ہم بھول جاتے ہیں، جو حلال روزی کمانے میں کرتا ہے ہمارے لیے، سمجھے، حلال روزی کمانے میں کرتا ہے، جسمانی طاقت توانائی ہمارے لیے لگاتا ہے، اپنی خواہشات کے باوجود آپ کی خواہشات کو ترجیح دیتا ہے، جو چیز خود کھاتا پیتا نہیں وہ آپ کو لگاتا ہے نا، یہ سب کرتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کبھی کبھی جب ایسی باتیں بخیر بولتے بچے الٹا سوچنا شروع کرتے ہیں، میرے ابا تو میرے ساتھ ایسا نہیں کر رہے، وہ نہیں کر رہے، تو یاد رکھیے آپ کو سوچنا بھی نہیں ہے، وہ امیون ہے، وہ اللہ کو جواب دیں گے، آپ کو ان سے بدلہ نہیں لینا ہے۔ اب آپ کو یہ سوچنا میرے والدین نے مجھے نہیں دیا، میرے والد نے، میں اپنے بچوں کو دوں گا۔ یہ دیکھیے، والدین سے الٹا سوچی ہی مت، انہوں نے کیا نہیں کیا وہ ہم کو حق ہی نہیں ہے، وہ اللہ کا اور ان کا معاملہ ہے، وہ امیون ہے، ہم کو اپنا اور اپنے نیچے کا سوچنا ہے۔ تو اگر انہوں نے دیا ٹھیک ہے، میں اپنے بچوں کو دوں گا، یہ طے کیجیے آپ۔ تو بہرحال ماں کو دیا جاتا ہے لیکن والد کو پورا بھول جاتے ہیں، یہ بھی مت کیجیے۔ والد جنت کا بیچ کا دروازہ ہی یاد رکھیے، ماں اگر جنت اس کے قدموں کے نیچے ہے، قدموں کے قریب ہے، تو والد جو ہے جنت کا بیچ کا دروازہ ہی یاد رکھیے۔ بات کو میں سمجھ رہا ہوں، اہمیت کو سمجھ رہا ہوں، دونوں کا مقام ہے۔ تو آئیے والدین سے حسن سلوک کے بہت تھوڑے سے فضائل رکھوں گے، تو کہیں آتے قرآن حدیث میں چند فضائل آپ کے سامنے گنواؤں گا، تاکہ آج جو زمانے میں ہم جی رہے ہیں اور والدین کو اللہ میں معاف کرے بوجھ سمجھ رہے ہیں، تو وہ لوگ اپنے کان کھول کر، اپنے ذہن کھول کر اور ان باتوں کو سمجھ لیں اور ان کے حقوق کو ان کو دینے لگے۔ لیکن والدین کے حقوق دینے کی جب میں بات کر رہا ہوں، ان کی فضیلت بتا رہا ہوں، تو میں کہیں بھی آپ کو یہ دعوت نہیں دے رہا ہوں کہ آپ دوسروں کے ساتھ برا سلوک کرے، بیوی کا حق مار دے، فلاں فلاں۔ تو یہ بات کو آپ ذہن میں رکھتے ہوئے میری بات کو آپ سنیں۔ تو آئیے والدین کی فضائل میں جو سب سے پہلی فضیلت ان سے حسن سلوک، اچھا سلوک کرنے کی ہوتی ہے، جو آپ کے سامنے آج میں رکھوں گا وہ ہوں گی ہماری یاد رکھی۔ پہلی ہے وہ یہ ہے کہ والدین سے نیکی کرنا اللہ کے محبوب اعمال میں سے ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ جن اعمال کو پسند کرتا ہے، ان پسندیدہ اعمال میں سے یہ ایک عمل ہے کہ آپ والدین کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے، یاد رکھیں، یہ پسندیدہ عمل میں سے ایک عمل ہے۔ آئیے بخاری کی روایت ہے، واقعہ یوں ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، ای العمل احب الی اللہ عز وجل، کون سا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، سب سے زیادہ پسند ہے، تو کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، یہ سوال کیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا الصلاۃ علی وقتہا، یعنی نماز اس کے وقت ہی پڑھی جائے، یہ اللہ کو سب سے محبوب عمل ہے۔ اس کے بعد وہ سوال کرتے ہیں اس کے بعد پھر کون سا عمل ہے جو اللہ کو زیادہ پسند ہے؟ مطلب پہلا عمل تو اللہ کو جو پسند ہے نماز کو وقت پہ پڑھنا، دوسرا پوچھا گیا سوال اس کے بعد کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو پسند ہے؟ تو جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا ثم بر الوالدین، پھر اس کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ بر نیکی، حسن سلوک، بر الوالدین، والدین سے حسن سلوک کرنا، یہ دوسرا سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ عمل ہے۔ پھر سوال کیا گیا اور پوچھا گیا اس کے بعد کون سا عمل اللہ کو پسند ہے؟ تو فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، کوششیں کرنا، جد و جہد کرنا، یہ تیسرا عمل ہے۔ تو آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال ہوا کہ کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ پہلا آپ نے جواب دیا نماز جو وقت پہ پڑھی جائے، دوسرا جواب دیا والدین کے ساتھ حسن سلوک، تیسرا جواب دیا اللہ کی راہ میں جہاد۔ تو گویا جہاد کا مقام سے بھی اونچا والدین کے ساتھ حسن سلوک کا مقام ہے، سمجھ رہے آپ؟ تو والدین کے ساتھ حسن سلوک اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین چیزوں میں سے دوسرا مقام رکھتی ہے۔
یا محبوب ترین اعمال میں سے دوسرا مقام ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ اب وہ بیچارے نوجوان جو اپنی آخرت کو خراب کر رہے ہیں والدین کے ساتھ برا سلوک کر کے، وہ اس چیز کو سمجھیں جو آج کل ہو رہا ہے، عام طور سے ہو رہا ہے کہ نوجوانوں کو والدین سمجھ میں نہیں آتے، جوانی کا جوش اور فلاں فلاں، لیکن رب کو جو عمل پسند ہے بھیا، ان اعمال میں سے دوسرا نمبر کا عمل ہے نماز کے بعد، اور ظاہر ہے نماز کی کتنی فضیلت ہے آپ سب جانتے ہیں، توحید کے بعد سب سے اہم چیز ہے۔ تو دوسرا عمل جو معاملہ ہے والدین حسن سلوک، اور یہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بندوں کے اندر سب سے پہلا آ گیا نا، نماز تو اللہ کے لیے ہو گئی، دوسرا آپ کہہ رہے ہیں والدین کے ساتھ حسن سلوک، مطلب بندوں کے معاملے میں آئے تو آپ نے والدین کو لا لیا، پھر دیکھیے اللہ کے حق کے بعد پھر والدین کا حق آ گیا، نماز اللہ کا حق ہے، حسن سلوک والدین کا پہلا حق ہے دنیا میں، سمجھا؟ تو بہرحال وہ نوجوان جو بد نصیب ہو چکے ہیں یا جس نے اپنے آپ کو بد نصیب بنا لیا ہے والدین کے ساتھ برا سلوک کر کے، میری بات کو غور سے سنیں اور اپنی روش کو بدلے۔ یہ اللہ کے محبوب ترین پسندیدہ اعمال میں سے ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ کیا کہوں، آئیے والدین کے ساتھ حسن سلوک میں دوسری جو چیز دیکھیں گے، جو فضائل ہم کو ملتے ہیں، دوسری فضیلت یہ ہے کہ والدین کی خدمت کرنا بھی جہاد ہے۔ والدین کی خدمت کرنا بھی جہاد ہے۔ جہاد آپ سمجھتے ہیں کیا ہے؟ جہاد یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنا، کوششیں کرنا، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کے انسان اس کی حالات کے اعتبار سے جہاد مختلف قسم کے ہوتے ہیں، کسی کا جہاد زبان سے، کسی کا جہاد قلم کے ذریعے، کسی کا جہاد تلوار کے ذریعے، کسی کا جہاد شیطان کے خلاف ہے، کسی کا جہاد نفس کے خلاف ہے، ادر اور تمام باتیں ہیں۔ تو نفس سے خلاف جہاد یہ کبیرہ جہاد ہے، بڑا جہاد ہے۔ نفس برائی کا حکم دیتی ہے اور ہم کو اچھائی کرنا، تو کبیرہ جہاد ہے۔ تو جد و جہد یاد رکھیے، اس کو جہاد کہا جاتا ہے، ورنہ لوگ بڑا اس کو بھونڈا مانا یا اس کا غلط مانا لیتے ہیں۔ کسی معصوم کو قتل کرنا جہاد نہیں ہوتا، یاد رکھیے۔ بہرحال دہشت گردی جہاد نہیں ہوتا۔ تو اللہ کی راہ میں کوشش کرنا زبان سے ہو سکتا ہے، ہاتھ سے ہو سکتا ہے، اپنی نفس کے خلاف ہو سکتا ہے، کوئی بھی چیز یاد رکھیے اس میں کاؤنٹ ہوتی ہے۔ تو آئیے والدین کی خدمت کرنا بھی جہاد ہے، یاد رکھیے۔ آئیے سنیے حدیث کے الفاظ، بخاری مسلم کی روایت ہے۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کے راوی وہ کہتے ہیں، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے جہاد کے لیے اجازت طلب کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مطلب اس نے جنگ میں جانے کی اجازت طلب کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، الکا ابوانی، کیا تیرے والدین حیات ہے یا تیرے والدین ہے؟ ٹھیک ہے، تو یعنی کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ اس نے کہا ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، ففیہما فجاہد، پھر انہی کی خدمت کر کے جہاد کر۔ ایک شخص جنگ میں شامل ہونے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ پوچھتے ہیں کیا تیرے والدین حیات ہیں؟ اس نے کہا ہاں، تو آپ نے کہا انہی کی خدمت کر کے جہاد کر۔ کتنا بڑا مقام ہے اندر، کتنا بڑا مقام ہے۔ جہاد کا کیا مقام ہے آپ جانتے ہیں، لیکن والدین کی خدمت حسن سلوک کا کیا مقام ہے آپ سمجھ جائیے۔ سمجھ رہے ہیں آپ کہ یہ جو ہے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں ان کی خدمت کر کے جہاد کر، ہے نا؟ آج ہم میں سے اکثر لوگ دیکھیے بڑے بڑے اعمال کر رہے ہیں یا بڑے بڑے اعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن والدین سے حسن سلوک میں فیل جا رہے ہیں، والدین سے بات چیت میں اونچی آواز جا رہی، والدین کی خدمت کے نام پر کچھ بھی موجود نہیں، شنیہ ہے، کچھ بھی موجود نہیں۔ یہ الگ بات ہے اگر والدین آپ کو معاف کر دے، یہ الگ بات ہے کہ والدین آپ کو چھوڑ دے، تو ایک الگ مسئلہ ہے، خدمت کے معاملے میں آپ کو جو ہے مستثنا کر دے۔ آئیے واقعہ سناتا ہوں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی والدہ کو خط لکھا کہ میں اس جہاد کی مصروفیت میں اور میں اپنے اس جو لکھنے کرنے کا ان کا معاملہ اور مزاج تھا اس کی مصروفیت میں مجھے افسوس ہے، میں اپنی والدہ آپ کی خدمت نہیں کر پاتا ہوں۔ یہ افسوس ہوتا تھا ان کو، اور کہیں کہیں مطلب زندگی کا اکثر حصہ جیلوں میں گزارا، تو کچھ بھی ہوتا حق کے بارے میں فتویٰ دیتے، جیل میں چلے جاتے، ڈال دی جاتے، تو والدین کی خدمت نہیں کر پاتے۔ تو ایک بار خط لکھا افسوس کے ساتھ کہ آپ کی میں خدمت نہیں کر پاتا ہوں، اس کا افسوس ہوتا ہے۔ تو ان کی والدہ نے کہا ہے میرے بیٹے، میں تم کو اس سے بری کر چکی ہوں، آزاد کر چکی ہوں، کیونکہ جو تم کام کر رہے ہو لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کا، یہ بڑا ہے میری خدمت سے، لہٰذا میں تم کو بری کرتی ہوں، معاف کرتی ہوں۔ تو والدین ایسا بچوں کو چھوٹ دے سکتے ہیں چاہے کہ میں تم کو آزاد کرتی ہوں کہ تم میری خدمت نہ کرو، لیکن تم اللہ کے لیے فلاں کرو۔ تو یہ ہو سکتا ہے، یہ ایکسیپشنل کیسز جہاں والدین خود دل سے، چونکہ وہ دیکھ رہے ہیں ان کا بیٹا کیا کر رہا ہے، اگر میری خدمت کریں گا تو دین کا کام نہیں کر سکتا، تو وہ کہہ رہے میری خدمت سے تم آزاد ہو۔ لیکن پھر بھی امام ابن تیمیہ کو برا لگتا تھا کہ اپنی والدین کی خدمت نہیں کر پا رہے ہیں، مصروفیت کی وجہ سے، جنگوں کی وجہ سے، جیلوں میں رہنے کی وجہ سے، لکھتے تھے جیل میں ڈال دیے جاتے تھے، فتویٰ دیتے تھے جیل میں ڈال دیے جاتے تھے، تو نہیں کر پاتے تھے خدمت۔ تو بہرحال وہ مصروف ہوتے تھے، تو والدین چھوڑ سکتے ایک الگ بات ہے، لیکن ہم کو کرنا یاد رکھیے، اور یہ جہاد ہے ہمارا، یاد رکھیے ان کی خدمت کرنا۔ ایک دوسری روایت صحیح مسلم کی روایت ہے،
عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور اس نے کہا میں ہجرت اور جہاد پر آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں، مطلب میں ہجرت بھی کرنا چاہتا ہوں اور جہاد بھی کرنا چاہتا ہوں، اور میں اس پر صرف اللہ سے اجر کا طلبگار ہوں، اور میری نیت صرف اللہ کے لیے ہے یہ کام کرنے کی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے ماں باپ میں سے کوئی موجود ہے؟ اس نے کہا جی ہاں دونوں زندہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا کیا تم اللہ تعالیٰ سے اجر طلب کرتے ہو؟ مطلب یہ جو ہجرت کر رہے تھے جہاد، تو کہا ہاں ہجرت طلب کرتا ہوں۔ اس نے کہا جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا اپنے ماں باپ کے پاس واپس چلے جاؤ اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، یہ ہجرت اور جہاد سے بھی افضل عمل ہے۔ اس کا کیا کہا اس نے؟ میں ہجرت بھی کرنا چاہتا ہوں جہاد بھی، خالص اللہ کے لیے۔ کہا اللہ کے لیے کرنا چاہتے تو کہاں؟ تو کہا جا والدین کے ساتھ اس نے سلوک کر یہی تیرے لیے ہے۔ ہجرت سے افضل بتایا، جہاد سے افضل بتایا والدین کی خدمت کرنا، اطاعت کرنا۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ اور آج والدین ہمارے گھر میں موجود ہے اور ہم خدمت نہیں کر پا رہے ہیں، حسن سلوک نہیں کر پا رہے ہیں، بہت بری بات ہے۔ ان سے زبان درازی کر رہے ہیں، لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں، برے الفاظ ادا کر رہے ہیں، ان کو بوجھ سمجھ رہے اپنے اوپر۔ اگر آپ کمانے لگ گئے تو ایسا کبھی مت سوچیے، یاد رکھیے یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ آپ کے رزق میں جو برکت دی جا رہی ہے، آپ کا گھر کا معاملات اور دیگر معاملات جو صحیح چل رہے ہیں نا، یہ والدین کی دعاؤں سے، ان کی رہنے سے، ان کی خیر و برکت ہوتی ہے جو بچوں کو ملتی ہے۔ یاد رکھیے یہ تب انسان محسوس کرتا ہے جب والدین ساتھ ہوتے ہیں، پھر دنیا سے چلے جاتے ہیں تو وہ فرق کر سکتا ہے وہ زندگی اور یہ زندگی میں۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، یاد رکھیے اس چیز کو آپ سمجھیے۔ تیسری فضیلت یاد رکھیے والدین سے حسن سلوک کی، کیا وہ یہ ہے والدین کی خدمت کرنا جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ کتنے فضائل ہے دیکھیے یہ شخصیات کی، والدین کی، ان سے اچھا سلوک کرنا یہ جو ہے جنت میں جانے کا باعث ہے۔ آئیے معاویہ بن جاہمہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ خود گئے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ لینے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا ہاں، مطلب انہوں نے کہا ہاں میری والدہ زندہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا ماں کی خدمت میں لگے رہو کیونکہ جنت اس کے قدموں کے پاس ہے۔ جہاد کے لیے آئے، آپ نے کہا ماں زندہ ہے؟ تو کہاں زندہ ہے؟ تو کہا جا کے اس کی خدمت کرتے رہو، جنت اس کے قدموں کے پاس ہے۔ یاد رکھیں، اور یہ جو ہے سنن نسائی کی روایت ہے، یاد رکھیں۔ ٹھیک ہے، اب آئیے ایک دوسری روایت انہی کی ہے، تھوڑے الگ الفاظ سے۔ اس روایت کے اندر الفاظ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے جہاد کے بارے میں مشورہ طلب کیا۔ تو آپ نے پوچھا کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا جاؤ انہی کی خدمت میں لگے رہو کیونکہ جنت ان کے قدموں کے نیچے ہے۔ وہاں کہا پہلی روایت میں پاس ہے، ترمذی کی روایت میں کہا جنت ان کے قدموں کے نیچے ہے۔ یاد رکھیں، تو پتہ چلا جنت والدین کے قدموں کے نیچے ہے، یاد رکھیں، ہے نا۔ اور ہم جنت کو نہ جانے کہاں کہاں تلاش کریں۔ اب قدموں کے نیچے ہے بولے تو آپ جا کے ماں کے قدم کے نیچے، باپ کے قدم کے نیچے دیکھیے، معنی نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کی خدمت کر لو، یہ چلتے پھرتے تمہارے جنت کے ضامن بن جائیں گے۔ ان کی خدمت کر لو، ان کو منا لو، جنت میں چلے جاؤں گے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ اس کا معنی ہے، تو جنت ان کے قدموں کے نیچے، یاد رکھیں۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں، حدیث کے الفاظ اس طرح سے، آپ نے فرمایا اس شخص کی ناک خاک میں ملے، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برائی اور بددعا کے الفاظ استعمال کیے 3 بار۔ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، اس کو مٹی لگو، مٹی پڑو، اس شخص کے لیے 3 بار الفاظ ادا کیے۔ پوچھا گیا کس کے لیے؟ تو کہا جس کو اپنی زندگی میں ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کی حالت میں مل جائے اور وہ ان کی خدمت کرا کے اپنی مغفرت نہ کرا سکے۔ مطلب والدین ایسی چیز ہے، وہ لوگ ہیں کہ جن کی خدمت کر کے اپنی مغفرت ہم کرا سکتے ہیں۔ سمجھ رہا؟ تو یہ حدیث وضاحت کر یاد رکھیے، ان کی خدمت جنت میں جانے کا باعث ہے، ان کی خدمت مغفرت کا باعث ہے میرے اور آپ کے لیے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ ایک اور روایت میں یہ الفاظ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں عائشہ اس کی حدیث کی جو ہے راویہ ہے وہ روایت کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں جنت میں گیا تو وہاں میں نے جو ہے قرأت سنی۔ میں جنت میں گیا تو میں نے کسی کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا، جنت میں نے قرأت سنی۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کون ہے جو بندہ قرأت کر رہا ہے، جنت میں قرأت کر رہا ہے، کون ہے؟ تو جواب ملا یہ حارثہ بن نعمان ہے۔ کون ہے؟ حارثہ بن نعمان ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ماں باپ سے نیکی اسی طرح ہوتی ہے، ماں باپ سے نیکی کا یہی فائدہ ہوتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب میں نے سنا قرأت، پوچھا کون ہے، مجھے بتایا کہ حارثہ بن نعمان ہے، تو اللہ کے رسول فرمایا
کہ ماں باپ سے نیکی اسی طرح ہوتی ہے، اور ماں باپ سے نیکی کا یہی فائدہ ہوتا ہے. مطلب حارثہ بن نعمان جو جنت میں خیرت کر رہے تھے وہ والدین سے حسن سلوک کا نتیجہ تھا. ماں باپ سے حسن سلوک یہی نیکی ہے، یہی فائدہ مند چیز آپ فرما رہے ہیں، اور ماں باپ سے سلوک اسی طرح ہوتا ہے. مطلب حارثہ جو جنت میں گیا وہ ماں باپ سے حسن سلوک کی وجہ سے گیا اور جنت میں جا کے خیرت کر رہا ہے. تو آپ دیکھیے جنت میں جانے کا یہ باعث ہے. اور مصنف عبدالرزاق کے اندر ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسری روایت مطلب مصنف عبدالرزاق کی، اس میں الفاظ یوں ہیں: وہ اپنی ماں کے ساتھ بہت نیکوکار تھا. مطلب اس حدیث میں یہ اضافہ ہے کہ حارثہ بن نعمان اپنی ماں کے ساتھ بہت نیکوکار تھا، اس کے نتیجے میں یہ ہوا. ایک محدث کا واقعہ ہے، میں نام بھول رہا ہوں ان کا. وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو کلاس میں پڑھا رہے تھے. ماں نے آواز دی کہ جو فلاں ادھر آؤ اور مرغی کو جو ہے دانہ ڈال، اور وہ اپنی کلاس چھوڑتے ہیں اور باہر نکلتے ہیں اور مرغی کو دانہ ڈالتے ہیں. تو لوگ تعجب کرتے ہیں یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا میری ماں کا حکم تھا اور میرے لیے واجب ہے کہ میں حکم کی تعمیل کروں. تو گویا ایک محدث اپنی کلاس، استاد ہے، اپنی کلاس چھوڑ کر ماں کی صرف کہنے کی وجہ سے باہر آ کر مرغیوں کو دانہ ڈال رہے ہیں. سمجھ رہا؟ اگر ہماری ماں ہم سے کچھ کہہ دے، ہم کوئی کام کرے تو ہم بالکل کیا لگاتے امی بار بار، بس ان کا تو ایسے ہی رہتا، کوئی کام ہے بس بیچ میں بولتے رہنا. یہ محدث کیا کر رہے ہیں؟ حدیث پڑھا رہے ہیں، درس حدیث دے رہے، ٹیچر ہے. ماں کی آواز آتی ہے اٹھ اور جا کے مرغیوں کو دانہ ڈال، باہر نکل کے مرغیوں کو دانہ ڈال رہے ہیں. ماں ہو سکتا ہے سمجھدار نہ رہی ہوں گی، ماں ہو سکتا سمجھدار نہ رہیں گی مطلب بوڑھی ہو چکی ہوں گی. ہو سکتا ہے دین کا اس کو اتنا سمجھ اور فہم نہ ہوگا. حدیث پڑھا رہا بیٹا، لیکن بیٹے کی اطاعت دیکھیے ماں کے لیے. مرغی کو دانہ ڈال، حدیث کو جا کے دانہ ڈال، ماں کا حکم کیا ہے؟ سمجھ رہے بات؟ ایک صحابی رسول کا واقعہ آتا ہے کہ ان کے کھیت میں کھجور لگی ہوئی ہے. ماں بوڑھی ہو چکی ہے، ماں نے خواہش کی کہ مجھے کھجور کا دودھ چاہیے. اور کھجور کا دودھ نکالنا مطلب یہ ہے کہ کئی کھجوریں زخمی اور خراب ہو جاتی ہیں. معلوم آپ کو کھجوروں کا خوشہ ہوتا ہے لٹکا ہوا، اس میں سے آپ کو کٹ مارنا پڑتا ہے، پھر وہ کھجوریں پھوٹ جاتی ہے اور دودھ نکلنا شروع ہوتا ہے. لیکن اس میں کئی کھجوریں برباد ہو جاتی ہیں. پکنے کے بعد بکیں گی تو بہت فائدہ دیں گی، ابھی کٹیں گی تو خراب ہو جاتی. تو ماں نے کہا کہ مجھے کھجوروں کا دودھ چاہیے. تو یہ بیٹا فوراً جاتا ہے، حالانکہ مال خراب ہوں گا، دیکھیے بہت کھجوریں خراب ہوں گی. اپنی تلوار نکالی، تلواریں عام تھی اس زمانے میں رہتی تھی، اور کھجوروں کے خوشے میں مارنے لگا نیچے سے اوپر نیچے، تاکہ وہ پھوٹنا شروع ہو جائے اور اس میں سے کیا نکلے؟ پھر دودھ جمع کیا لے آ. لوگوں نے کہا رے ابھی پکنے دیتے زیادہ فائدہ ہوتا. تو کہا ماں نے بول دیا اب کیا پکنے دوں اور کیا فائدہ ہوگا زیادہ. مطلب سودا زیادہ کا ادھر ہے، فائدے کا ادھر ہے. ماں بول رہی لا کے دو، نقصان ہے تھوڑا، کوئی بات نہیں. آج ہماری والدہ بوڑھی ہو جائے، والد بوڑھا ہو جائے، کوئی ایسی چیز بولے جس سے ہمیں ہمارے بچوں کو تھوڑا سا نقصان ہو رہا ہے، ہم لوگ برداشت نہیں کرتے. حالانکہ انہوں نے کتنے نقصان برداشت کر کے ہم کو پالا اور بڑا کیا ہوتا ہے. بہت امیزنگ ہوتا ہے، بہت زیادہ، جس کی کوئی انتہا نہیں. سب سے برے والدین بھی رہیں گے تو اب انہوں نے بہت کچھ کیا ہوں گا آپ کے لیے. سب سے برے کی بات کر رہا ہوں، بہت کچھ کیا ہوں گا. ایسا ہو ہی نہیں سکتا، وہ برائی بھی ہوں گی ساتھ، لیکن بہت کچھ کیا ہوں گا. یاد رکھیں ان کی برائی کے ساتھ میں یہ بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بہرحال تو یہ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنی ماں کے حسن سلوک کی وجہ سے جنت میں چلا گیا. آئیے اسی طرح چوتھی فضیلت والدین کے حسن سلوک سے جو ہمیں ملتی ہے وہ یہ جو فائدہ ہوتا ہے، والدین سے حسن سلوک کرنا بڑے گناہوں کا کفارہ ہے. والدین سے حسن سلوک کرنا گناہ کبیرہ کا کفارہ ہے. حدیث کے الفاظ غور سے سنیے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے، جامع ترمذی کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ایک آدمی آیا اور اس نے کہا اے اللہ کے رسول، میں نے ایک بہت بڑا گناہ کیا ہے، میں نے ایک بہت بڑا گناہ کیا ہے، تو میری توبہ کی قبولیت کا کیا کوئی راستہ ہے؟ اب گناہ تو کر دیا، توبہ کی قبولیت کا کوئی راستہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا تمہاری ماں زندہ ہے؟ تمہاری ماں زندہ ہے؟ ٹھیک ہے. تو اس نے کہا نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہاری خالہ ہے؟ والدہ تو نہیں تھی اس کی، تو کیا تمہاری خالہ ہے؟ اس نے کہا جی ہاں. تو آپ نے فرمایا تب اسی کے ساتھ نیکی کر لو، تب اسی کے ساتھ نیکی کر لو تو وہ گناہ کا کفارہ ہو جائیں گا. لیکن خالہ کے ساتھ نیکی کب بیان کی گئی؟ جب ماں غیر موجود تھی. تو پتہ چلا والدین کی موجودگی میں اگر والدین کی انسان خدمت کر لے تو اس کے گناہ کبیرہ کا کفارہ بھی بن جاتا ہے. سبحان اللہ. سمجھ رہے آپ؟ گناہ کبیرہ کا کفارہ. کہا کیا تیری ماں زندہ ہے؟ کیا تمہاری والدہ زندہ ہے؟ تو کہا نہیں. اگر نہیں زندہ ہے تو خالہ کی خدمت کر لے، گناہ کا کفارہ بن جائیں گے. چونکہ خالہ کے تعلق سے ہم جانتے ہیں خالہ ماں داخل ہوتی. یاد رکھیں ماں جیسی ہوتی ماں کا مقام رکھتی ہے.
سمجھ گیا بات؟ تو ماں سے حسن سلوک گناہ کا کفارہ، والدین سے حسن سلوک گناہ کا کفارہ۔ اور کبیرہ گناہ کیا کہا تھا اس صحابی نے کہ میرے سے جو ہے ایک بڑا گناہ ہوا ہے، چھوٹا نہیں، کبیرہ ہوا ہے۔ آپ نے کہا کہ اگر ہوا ہے اور میری توبہ کا راستہ ہے، آپ فرماتے ہیں کیا تیری والدہ حیات ہے؟ تو کہتے ہیں نہیں۔ کہا خالہ حیات ہے؟ تو کہتے ہیں ہاں۔ تو پھر کہا اس کی خدمت کر لے، یہ کفارہ ہے۔ تو والدین کی خدمت گناہ کبیرہ کا کفارہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی کوئی بات اور نہیں ہو سکتی، گناہ کبیرہ کا کفارہ۔ آئیے پانچویں فضیلت والدین کی، فائدہ جو ہے وہ کیا ہے؟ والدین کی رضا میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ والدین کی رضا میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، یاد رکھیں اس بات کو۔ ہم دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رب تبارک و تعالیٰ کی رضامندی والدین کی رضامندی میں ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے۔ اللہ کی رضامندی والدین کی رضامندی میں ہے، اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ لیکن یہاں اس بات کو آپ غور سے سنیں، وہ یہ ہے کہ والدین جب اللہ اور اس کے رسول کے خلاف بات نہ کرے تبھی ماننا ہے، تبھی آپ بھی رضامند ہونا ہے۔ لیکن اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف بات کرے تب آپ ان کو حسن سلوک کریں گے لیکن کام نہیں کریں گے۔ حسن سلوک جاری ہے، والدین بول رہے کہ بھائی رمضان کے روزے مت رکھو، حسن سلوک اچھا ہے، بات چیت اچھی جاری ہے، لیکن ان کی بات نہیں مانی جائے۔ وہ بول رہے شرک کرو، غیر اللہ کے سامنے جھکو، برا بھلا مت کہیے، لیکن ان کی یہ بات مانی نہیں جائیں گی، اور خاموشی کے ساتھ آپ اس کام کو چھوڑ دیں گے۔ ٹھیک ہے، تو والدین سے حسن سلوک یاد رکھیے یہ اللہ کی رضامندی ہے۔ اگر وہ آپ سے راضی ہے تو اللہ راضی ہے، وہ ناراض ہے تو اللہ آپ سے ناراض ہے، یاد رکھ۔ اسی طرح چھٹا فائدہ جو ہے، چھٹی فضیلت والدین سے حسن سلوک کی، وہ یہ ہے کہ والدین سے حسن سلوک رزق میں اور عمر میں برکت کی وجہ ہے، یاد رکھ۔ عمر اور رزق میں اگر برکت ہم چاہتے ہیں، والدین سے حسن سلوک کیجیے۔ آئیے حدیث کے الفاظ سنیے، یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا جس شخص کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ اس کی عمر لمبی کر دی جائے، ٹھیک ہے، اور اس کے رزق میں اضافہ کر دیا جائے، عمر لمبی، رزق میں کشادگی کر دی جائے، تو وہ والدین سے اچھا برتاؤ کرے، ٹھیک ہے، وہ اپنے والدین اچھا برتاؤ کرے اور اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرے۔ والدین سے حسن سلوک کے دو فائدے، جو چاہتا ہے عمر اس کی طویل لمبی کر دی جائے، دراز کر دی جائے۔ اب اس بات کو سمجھنا ہوگا، عمر دراز تو اللہ نے تو لکھ دیا تقدیر عمر کتنی ہے، علماء لکھتے ہیں دراز یا لمبی سے مراد عمر تو اتنی ہوں گی جتنی تھی، اللہ اتنی برکت دے دے گا کہ بڑی بڑی عمر والوں کی انسان چھوٹی چھوٹی عمر میں کام کر لیں گا، ٹھیک۔ تو جو شخص چاہتا ہے عمر جس کی لمبی کر دی جائے، رزق میں برکت اور وسعت دے دی جائے، وہ کیا کرے؟ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ والدین سے حسن اچھا سلوک اور رشتہ داروں سے رشتہ باقی رکھنا، یہ دو کام کرے، عمر زیادہ رزق زیادہ، یہ دو چیزوں کے لیے آدمی ترس رہا تڑپ رہا ہے، بہت جیوں ہاں، اور اس کے بعد بہت میں کھاؤں پیوں اچھا خوش رہوں، دونوں کا حل ہے۔ عمر میں برکت، عمر کی زیادتی مطلب اس کی برکت کے معنی، عمر میں برکت اور رزق میں برکت کس سے آتی ہے؟ والدین سے حسن سلوک اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے سے، یہ دو بڑے فائدے ہوتے، یاد رکھیں۔ آئیے والدین سے حسن سلوک کا ایک اور فضیلت دیکھتے ہیں، اور یہ ساتویں فضیلت ہے والدین سے حسن سلوک کی، اور وہ یہ ہے والدین کی خدمت کرنے والے شخص کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ والدین کی خدمت کرنے والے شخص کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ بہرحال واقعہ بہت مشہور اور معروف ہے، آپ سب نے سنا ہوگا، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ 3 شخص تھے جو ہم سے پہلی قوم میں تھے، بارش ہونے لگی، بارش سے بچنے کے لیے گفا کے اندر سہارا لے لیا، گفا میں گھس گئے، اوپر سے ایک پتھر رول ہوتے ہوئے آیا، گرا اور گفا کے منہ پہ آ کے لگ گیا۔ تینوں نے کہا کہ اب تو بہرحال اللہ تعالیٰ یہ نجات دے سکتا ہے اس مصیبت سے، کیسے نجات حاصل کی جائے؟ تو کہا ہم تینوں کوئی ایک ایسا کام جو خالص اللہ کے لیے ہم نے کیا تھا اس کو وسیلہ بناتے ہیں اور اس کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں، اور یہ وسیلہ مطلب اس طرح کا وسیلہ لینا شریعتاً جائز ہے، یاد رکھیں۔ تو ہم ایک ایک اپنے عمل کو وسیلہ بناتے ہیں نیک جو خالص اللہ کے لیے کیا تھا تاکہ یہ مصیبت ہٹ جائے۔ اس میں سے پہلا شخص کہتا ہے اے اللہ، میں چرواہا تھا، میں بکریاں چرایا کرتا تھا، اور بکریاں چرانے کے بعد اپنی بکریوں کو لا کر سب سے پہلے دودھ نکال کر والدین کو دودھ پلاتا، اس کے بعد اپنے بچوں کو دیتا۔ مطلب پتہ چلا والدین کو ترجیح دینا اپنے بچوں اور بیویوں پر، یا بیویوں پہ، یاد رکھیں۔ تو میں ترجیح دیتا تھا، دودھ پلاتا تھا۔ ایک دن میں لیٹ ہو گیا، دیر ہو گئی، تاخیر ہو گئی، آیا بکری کا دودھ نکالا، میرے بچے حالانکہ بھوکے تھے اور بھوک سے وہ پریشان تھے، کچھ تو رو بھی رہے تھے، لیکن پھر بھی میں انتظار کرتا رہا تاکہ وہ جاگے۔ جب وہ جاگے، مطلب ان کے جاگنے تک میں ان کے پاس کھڑا دودھ لے کر، جب وہ جاگے میں نے ان کو دودھ پلایا، اور دودھ پلانے کے بعد پھر اپنے بچوں کو دودھ پلایا۔ اے اللہ، یہ عمل میں نے تیرے لیے خالص کیا تھا، تو اس مصیبت کو ہم سے دور کر دے۔ اور پتھر تھوڑا سا سرک گیا، ہے نا؟
تو یہ پتہ چلا اپنے اعمال کا وسیلہ ہم لے سکتے ہیں، نیک اعمال کا جو خالص اللہ کے لیے ہم نے کیا تھا ادھر. اور ایسی جگہوں پر ایسا وسیلہ لیا جا سکتا ہے جن جگہوں میں اللہ نہ کرے آپ جا کر بند ہو جائے، کیونکہ ان کے ساتھ مصیبت بند ہو گئے تھے، یہ راستہ پیک ہو گیا تھا، ہے نا. تو وہ اپنے ایسے اعمال کا وسیلہ اس وقت ہم لے سکتے. اللہ نہ کرے کوئی مائنس میں کام کرتا ہے، مائن بند ہو گیا، اچانک کولیپس ہو گیا اندر، تو اندر تو لوگ تو اندر ہیں، باہر سے منہ بند ہو جاتا ہے. یہ طریقہ ہے پھر، کیونکہ وہ لوگوں نے ایسی مصیبت پہ مانگا تھا جبکہ ان کا راستہ ہی بند ہو گیا تھا، گفا میں بند تھے بیچارے. اللہ تعالیٰ نے ہٹا دیا. پھر دوسرے آدمی نے دوسری دعا کی، وہ تھوڑا ہٹا. تیسرے نے تیسرا وسیلہ مانگا، تھوڑا ہٹا، پورا ہٹا، اتنا ہٹ گیا کہ تینوں باہر نکل گئے. سمجھ گیا بات؟ تو یہاں والدین سے اس نے سلوک دعا قبول ہونے کے لیے وسیلہ بنا. سمجھ رہا؟ کتنی بڑی بات ہے، یاد رکھ کتنی بڑی بات ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. 8ویں ہم فضیلت دیکھیں گے. والدین سے حسن سلوک کرنا جو ہے نفلی عبادت پر مقدم ہے. نفلی عبادت پر مقدم ہے. آئیے واقعہ ویسے تو والدین کی یا والدہ کی بد دعا کا ہے، لیکن اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ ان کی اطاعت فرمانبرداری نفلی عبادت سے افضل ہے. آئیے واقعہ کیا ہے. واقعہ اس طرح سے صحیح بخاری کی روایت ہے، اور بھی الگ الگ الفاظ سے دیگر کتابوں میں آتا ہے. واقعہ یوں ہے کہ ہم سے پہلے لوگوں میں، بنی اسرائیل میں، یا ہم سے پہلے لوگوں میں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے کہتے ہیں 3 بچوں کے سوا، مطلب اللہ کے رسول نے فرمایا 3 بچوں کے سوا ماں کی گود میں سے کسی نے گفتگو نہیں کی. 3 ہی بچے ایسے تھے جنہوں نے ماں کی گود میں بات کی، جبکہ بچے بات نہیں کرتے، 2 4 5 10 دن کے بچے. ٹھیک ہے. اور عیسیٰ ابن مریم، ٹھیک ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے، اور فرمایا صاحب جریج نے، جریج کے زمانے کے ایک بچے نے. ٹھیک ہے. اب واقعہ کیا ہے، یہ کون جریج ہے جن کے زمانے کے بچے نے بات کی؟ جریج ایک عابد تھا جس نے ایک عبادت خانہ اپنا بنایا تھا، ٹھیک ہے، بنا رکھا تھا. ایک دن وہ اس میں نماز پڑھ رہا تھا. اس کی ماں آئی اور آ کر کہا یا جریج، یا جریج، اے جریج میرے بیٹے آؤ، میں بات کرنا چاہتی ہوں. اور جریج پڑھ رہے تھے نماز، کیونکہ عبادت خانہ ان کا خاص بنایا گیا تھا، وہ عبادت کرتے تھے. بنی اسرائیل میں چرچا تھا ان کی عبادت کا. وہ نماز پڑھ رہے تھے، ظاہر سی بات ہے نفلی نماز تھی. نماز پڑھ رہے تھے، سوچا اور دل میں وہ سوچنے لگے یا اللہ، ایک طرف ماں اور ایک طرف نماز، کیا کروں؟ جریج نے دل میں سوچا یا اللہ، ایک طرف ماں ایک طرف نماز، کیا کروں؟ ٹھیک. لیکن سوچا کہ نماز کو جلدی ختم کر لیتا ہوں، پھر ماں سے مل لیتا ہوں تاکہ دونوں کام ہو جائے. اتنے ماں پلٹ کر چلی گئی. پھر دوسرے دن آتی ہے ماں، پھر جریج نماز میں لگے اور ماں آ گئی. پھر کہا اے جریج میری بات سنو. جریج نماز میں، تو پھر دل میں سوچا یا اللہ کیا کروں، ایک طرف نماز ایک طرف ماں. سوچا نماز کمپلیٹ کر کے ماں سے بات کرتا ہوں. ماں پھر چلے گئی. اور جریج راہب کی زندگی جی رہے تھے، شہر سے باہر ایک عبادت خانہ بنا کے. اور راہب عموماً اپنی جگہوں کو چھوڑتے نہیں ہیں، لوگ ان سے ملنے آتے ہیں. چلے گئے. اور یہ پچھلی امتوں میں جائز تھا، اس امت کے لیے رہبانیت جائز نہیں ہے اندر. بہرحال ماں پھر چلے گی. تیسری بار پھر ماں آئی، پھر کہا اے جریج. جریج پھر نماز میں. جریج نے کہا یا اللہ کیا مصیبت ہے، کیا ایک طرف نماز ایک طرف ماں. سوچا نماز پڑھ کے وہ کہتا ہوں اب ماں کو آیا غصہ. جریج کی جو ایک عابد ہے، بنی اسرائیل کی ایک ولی ہے، ٹھیک. اور ماں کو آیا غصہ. اس نے پکار کہا اے جریج. تو اس نے دل میں کہا اے اللہ، اب ایک طرف ماں ایک طرف نماز، آخر نماز پوری کر لیتا ہوں اور اس کے بعد ماں کی طرف چلے جاؤں گا. ماں کو وہ چیز بری لگی اور ماں نے اس کے یہ کہہ دیا اور کہا، ان کے دل سے بددعا نکل گئی، ان کے زبان سے بددعا نکل، کہنے لگی یا اللہ اسے موت نہ دینا جب تک یہ کسی بدکار عورت کا منہ نہ دیکھ لے. ہو سکتا ہے اس زمانے میں بددعا دینے کا طریقہ ہوں گا، جب تک کہ کسی فاحشہ کا منہ نہ دیکھ لے، بدکار عورت کا منہ نہ دیکھ لے، اس کو موت نہ دینا. ایسے دیکھیے قوموں میں الفاظ ہوتے ہیں بددعا کے الگ الگ، لیکن میں یہ کہوں گا کہ والدین سے اور خاص طور سے ماں سے کبھی اپنے بچوں کو بددعا نہ دیں، کبھی بددعا نہ دیں. چونکہ جریج جیسا عابد اور ولی بھی نہیں بچا ماں کی بددعا سے. حالانکہ ماں کا کوئی تفصیلات نہیں، ماں کیسی تھی، لیکن دے دی بددعا. اب بددعا دے دی تو بری عورت کا منہ دیکھے جب تک تجھے موت نہ آئے. بددعا دے کے چلی گئی. ادھر بنی اسرائیل میں چرچا شروع ہو گیا جریج کی عبادت کا. ان کا عبادت خانہ مٹی کا تھا، شہر سے باہر تھا. چرچا ہو گیا بڑا جریج عابد ہے، جریج عابد ہے. اور واقعی میں عابد تھے، وہ ولی تھے، اللہ کے نیک انسان تھے. بڑا چرچا ہونے لگا. اب اس چرچا سے ایک عورت کو برا لگا، یا لوگوں کو برا لگا جنہوں نے ایک عورت کو بہکایا، اور وہ عورت تھی ایک فاحشہ، طوائف، پروسٹیٹیوٹ، لیکن اس کی خوبصورتی کے چرچے پورے علاقے میں تھے. تو جریج کی جب یہ شہرت عام ہو گئی کہ جریج بڑے نیک انسان ہیں، تو ایک بدکار عورت تھی جس کے حسن و جمال کو بطور مثال لوگ بیان کرتے کہ اس جیسی خوبصورتی ہونا چاہیے، مثال بیان کرتے تھے. وہ کہنے لگی اگر تم چاہتے ہو تو میں اسے جو ہے پھنساؤں گی. تو لوگوں کو تھوڑی حسد ہوئی جریج سے. تو اس بدکار عورت نے، اس کی خوبصورتی مشہور تھی،
اس نے کہا کہ اگر تم لوگ بولتے ہو مجھے تو جریج کو پھنسا دیتی ہوں، اپنے جال میں لے لوں گی، جریج کو پھنسا دیتی ہوں۔ چنانچہ اس نے اپنے آپ کو جریج پر پیش کیا، وہ خود جریج کے پاس چلے گئی اور جریج کے پاس پیش کر کے کہا کہ تم جو چاہ سکتے ہو میرے ساتھ، جو چاہو میرے ساتھ کر سکتے ہو۔ اور وہ تو مشہور تھی، فاحشہ تھی۔ اب ظاہر سے فاحشہ عورتیں، ان کے کپڑے وغیرہ بھی ایسے ہوتے ہیں کہ آپ دیکھتے پہچان لے سکتے ہیں۔ اس نے کہا تم جو چاہو میرے سے کر سکتے ہو، مطلب ایک خوبصورت عورت نے ان کو ٹیمپٹیشن جو ہے ایک جس کو کہیں گے ان کی نفس کی خواہش کو ابھارنے کی کوشش کی تاکہ ان کی عبادت کو خراب کر دے، چونکہ لوگ جل رہے تھے ان کی عبادت سے۔ تو اس نے ڈائریکٹ اپنے آپ کو پیش کیا، جریج کے حوالے کر دیا اپنے آپ کو۔ جریج نے جو ہے ان سے منہ پھیر لیا، وہ ایک سچے عابد و سچے ولی تھے، اللہ منہ پھیر لیا، کہا جاؤ یہاں سے، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ لیکن عورت کو لوگوں نے بہکایا کہ تجھے جریج کو تو بدنام کرنا ہے، تو اس عورت نے کیا کیا، جریج کے وہ جو عبادت خانے کے بازو ایک چرواہا رہتا تھا، ٹھیک، اس کے ساتھ اس نے زنا کیا، زنا کریا، منہ کالا کیا اس کو، اور حمل بھی ٹھہر گیا، چونکہ اس نے پلاننگ سے آئی تھی جریج کو بدنام کرنے، پلاننگ سے آئی تھی، حمل ٹھہر گیا۔ حمل ٹھہر گیا تو لوگوں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا یہ جریج کا بچہ ہے، یہ جریج کا بچہ ہے۔ جب اولاد پیدا ہوئی تو لوگوں نے جریج کو آئے اور لاتوں سے اور گھونسوں سے مارنا شروع کیا۔ مطلب لوگوں کا معاملہ ایسا، آپ پہ کوئی ایک الزام لگیں گے، عورت لگا دیں گی، وہ نہیں پرکھیں گے آپ کیا ہے، اور وداؤٹ لوگوں نے لاتے گھونسے بکے جریج کو مارنا شروع کر دی، کہ کہا بڑے عابد بن کے پھرتے اور یہ منہ کالا کیا تم نے ایک زانیہ عورت کے ساتھ، مطلب ایک فاحشہ کے ساتھ، زناکار جو کرتی ہے، اور لاتوں سے بکوں سے مارنے لگے، اور جریج کا عبادت خانہ بھی توڑ دیا پورا۔ آج سب عبادت کہی کہ تمہاری عبادت، سب عبادت خانہ توڑ دیا، لاتوں گھونسوں اور بکوں سے جریج کو مارنے لگے، عبادت خانے کو توڑ دیا اور جریج کی خوب پٹائی کرنے لگے۔ جریج نے پوچھا آخر کیا ہے بات، تو بتاؤ مجھے کہ تم کیوں مجھے پیٹ رہے ہو، یاد رکھے۔ وہ کہنے لگے تو نے اس فاحشہ سے زنا کیا اور یہ بچہ اس سے پیدا ہو چکا ہے۔ جریج نے کہا وہ بچہ کہاں ہے، میرے پاس لاؤ، وہ بچہ کہاں ہے، میرے پاس لے کر آؤں۔ جب بچہ لایا گیا تو جریج نے کہا ذرا ٹھہرو، مجھے نماز پڑھنے دو۔ پھر جریج نے نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد جب فارغ ہوئے تو اس بچے کے پیٹ میں ایک چمٹی لی، چمٹی لے کر کہا بچے بتاؤ تمہارا باپ کون ہے، بچے بتاؤ تمہارا باپ کون ہے۔ بچہ بول اٹھا فلاں چرواہا میرا باپ ہے۔ یہ وہ بچہ ہے جو بچپن نے بولا، پیدائش کے فوراً بعد، جبکہ عمر میں بچے بات نہیں کرتا۔ ایک عیسیٰ علیہ السلام خود، ایک جریج کے واقعے کا یہ بچہ، اور تیسرا بچہ کون تھا جس نے بولا ماں کی گود سے جب بچے بات نہیں کرتے، اصحاب غدود میں جو آخری عورت تھی، بچہ اس کے سینے سے لگا تھا، سب کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، وہ بچے نے بولا تھا ماں تو حق پر ہے، کود جا آگ میں۔ تو 3 بچے بولے۔ بہرحال یہ واقعہ میں لیکن 2 ہی آ رہے، جریج والا اور عیسیٰ علیہ السلام۔ تو بہرحال تو جو بچہ بول اٹھا اور کہا فلاں چرواہا میرا باپ ہے، پھر تو لوگ جریج کے پاس آنے لگے اور ان کو بوسہ دینے لگے اور کہنے لگے کہ ہم تمہارے لیے سونے کی عبادت گاہ بنا دیتے، بوسے دینے لگے، آ کر بوسہ دینا سمجھ، چومنے لگے، چومنے مطلب کاندھے پہ چوم رہے ہوں گے، گال پہ چوم رہے ہوں گے، سر چوم رہے ہوں گے کہ غلطی ہوگی، آپ کو ہم نے مارا اور سوری، مطلب پلیز یہ غلطی ہوگی۔ جریج نیک انسان، کہ بچے نے بول دیا کہ میرا باپ تو فلاں ہے، پھر وہ آ کے سر کو اس کو جریج کے چومنے لگے اور کہا کہ تمہارا عبادت خانہ ہم اب سونے کا بنا دیتے، کفارے کے طور پر، کہ ہم نے کیا کیا، ایک دیندار آدمی کو نکالا، اس کا عبادت خانہ توڑ دیا، ہم کفارے کے طور پر سونے کا بنا دیتے۔ جریج نے کہا نہیں بھائی، یہ سونے ہونے کا نہیں، بس میرے کو واپس مٹی کا بنا دو۔ تو ان لوگوں نے جریج کو پھر سے مٹی کا ایک عبادت خانہ بنا دیا اور وہ عبادت خانے پھر سے جریج عبادت کرنے لگے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں جریج جیسے اللہ کے ولی کو ماں کی بد دعا لگ گئی، اور عمل کیا کر رہے تھے، کیا کر رہے تھے بتاؤ؟ نہ بیوی کے پاس تھے، نہ بچوں کے ساتھ تھے، نہ کچھ تجارت کا کام کر رہے تھے، کیا کر رہے تھے؟ نفل نماز۔ تو پتہ چلا نفل نماز پڑھ رہے تھے اور ماں نے پکاری۔ تو نفل نماز یا نفل عبادت پر والدین کو ترجیح دینا چاہیے، یہ میں بتانا چاہتا اس واقعے سے، کیونکہ اس واقعے سے ہی پتہ چلتا ہے کہ وہ نفل پڑھ رہے تھے، ماں کی سننا چاہیے تھا، اور نفل میں ماں کی نہیں سننے کے نتیجے ماں نے بد دعا دے دی اور ماں کی مد دعا قبول ہو گئی۔ تو 2 باتیں پتہ چلتی اس واقعے سے، نفل عبادتوں پہ والدین کی خدمت کو ترجیح دیجیے۔ دوسرا پتہ چلتا ہے بد دعا والدین کی ضائع نہیں جاتی، چاہے سامنے والا جریج جیسا ولی کیوں نہ ہو۔ تو میری اور آپ کی کیا اوقات، وہ تو بڑے نیک انسان تھے جریج، اللہ کے رسول فرمایا نیک تھے، بنی اسرائیل میں تھے، عابد تھے، عبادت مشہور تھے، سمجھ رہے آپ؟ تو جریج جیسے عابد کو ماں کی بد دعا لگ سکتی ہے، تو میں یہ کہوں گا والدین سے کبھی بھی اپنے بچوں کو ان کی خطا کتنی بھی زیادہ ہو بد دعا نہ دے، آپ کی بد دعا رب العزت قبول کرتا ہے، چونکہ آپ کا مقام ہی ایسا ہے۔
آپ سمجھ رہے بات؟ بد دعا والدین نے بچوں کو نہیں دینا چاہیے۔ دوسرا پتہ چلا نفل عبادتوں پہ والدین کی خدمت کو، والدین کی اطاعت فرمانبرداری کو ترجیح دینا چاہیے، پریفرنس دینا چاہیے۔ یاد رکھیے جریج نے کیا کیا، نماز کو ترجیح دے دی، بد دعا کے مستحق ہو گئے۔ لہٰذا یہ دو باتیں اس واقعے سے بہرحال ہم کو پتہ چلی۔ تو یہ 8 فضائل تھے، 8 فائدے تھے جو والدین سے حسن سلوک کرنے سے ملتے ہیں۔ ہم بہت ہی بدبخت ہیں، یا بہت ہی اس کو کہیں گے بدبخت اور محروم ہیں وہ بچے جو اپنے والدین کو پاتے ہیں اپنے زندگی میں، لیکن ان کے ذریعے اپنے مغفرت کا سامان نہیں جمع کر پاتے، ان کو راضی کر کے اللہ کو راضی نہیں کر پاتے، ان کی خدمت کر کے جنت نہیں حاصل کر پاتے، تو بڑے محروم ہیں، یاد رکھیے، بدبخت ہے، یاد رکھیے وہ لوگ، یا جس کو کہیں گے بد قسمت ہے وہ لوگ جو یہ نہیں کر پاتے۔ تو لہٰذا ہمیں اگر اللہ تعالیٰ نے والدین جیسی نعمت اگر دی ہے تو اس نعمت کا ہم صحیح سے فائدہ اٹھائے، ان کی خدمت اطاعت کر کے ہم دنیا بنا لیں۔ ایسا نہ ہو کہیں اپنی دنیا تو ہم بنا لیں اور ان کو مس کر جائے، ان کو اپنے ہاتھ سے گنوا دے، اور پھر ان کے جانے کے بعد پچھتاتے رہے، کاش کی ہوتے تو میں یہ کرتا، کاش کی ہوتے تو میں وہ کرتا۔ یاد رکھیے، اور کبھی کبھار تو حال یہ ہوتا ہے بہت ساری جگہ کے والدین آلریڈی اتنے مالدار ہوتے ہیں کہ آپ کو مالی خدمت تو کرنا بھی نہیں پڑتی ان کی، ایسا بہت ساری بار دیکھا گیا۔ لیکن غربت ہے تو ٹھیک ہے، وہ غریب ہے تو بچہ لا کے کھلاتا ہے، لیکن کئی بار شہروں میں بڑے مقامات پہ دیکھا گیا والدین خود امیر ہیں، ان کے خود پیسہ ہے، تم کو دے سکتے اتنا ہے، تمہارے 2 اچھے میٹھے الفاظ کے مستحق ہے وہ، حسن سلوک تمہارے 2 الفاظ ہوں گے، تمہارے بیوی بچے کے 2 الفاظ ان کے لیے حسن سلوک، ان کے پاس پیسہ ہوتے ہوئے کچھ تمہارا لا دینا حسن سلوک ہوگا ان کے لیے، کیونکہ وہ تو آلریڈی مالدار ہے۔ غریب والدین کے لیے تو وہ زیادہ مستحق ہے، اب آپ مال بھی خرچ کرو، اگر اللہ نے آپ کو دیا، آپ مالدار ہیں، ماں باپ غریب ہیں، تو آپ ان پہ خرچ کرو، لٹاؤ، یہ ان کے لیے حسن سلوک ہے نا۔ تو بہرحال اچھی بات کرنے سے لے کر، مال خرچ کرنے سے لے کر، جسمانی خدمت کرنے سے لے کر جو کچھ ہو سکتا ہے ان کے ساتھ حسن سلوک ہمیں کرنا ہے، یاد رکھیے، ورنہ یہ دنیا بھی ہماری برباد ہو جائیں گی اور آخرت بھی ہماری برباد ہو جائیں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگوں کو بد دعا دی تھی، وہ حدیث مشہور ہے، آپ سب جانتے ہیں، ابن حبان کی، حاکم کی روایت ہے کہ لعنت ہو ان لوگوں پر جن کے سامنے میرا نام آیا اور مجھ پر درود نہ بھیجے، لعنت ان لوگوں پر جن کو رمضان کا مہینہ ملے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے، اور لعنت ان لوگوں پر جن کو والدین میں سے 2 یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی حالت میں مل جائے اور ان کی خدمت کر کے اپنی مغفرت نہ کرا سکے۔ لعنت کا مستحق بنتا ہے، برائی کا مستحق بنتا ہے، اس کی ناک مٹی لگو، اس کے ہاتھ مٹی لگو، بد دعا کے الفاظ ہیں، جو خدمت کر کے جنت نہ پا سکے۔ تو بہرحال یہ بہت اچھا زرین موقع ہے والدین کی خدمت کرا کے اپنی مغفرت کرا لینے کا۔ بہرحال تو یہ بچوں کے لیے ایک ہائی ٹائم ہے، ہم لوگوں کے لیے ایک نصیحت کے لیے ہائی ٹائم ہے، اپنے والدین کی اس نعمت کو ہم ضائع نہ ہونے دیں، ہر اعتبار سے جو کچھ اپنے حالات کے اعتبار سے ہو سکتا ہے حسن سلوک ان کے ساتھ کرنے کی ہم کوشش کرتے رہیں۔ اسی پہ اپنی بات کو میں ختم کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنے والدین کا حقیقی معنوں میں حسن سلوک کرنے والا ہمیں بنائے، ہمیں جو ہے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا بنائے، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ان پہ ہم خرچ کریں، اللہ رب العزت ان کا سایہ ہمیں جو ہے ہمیشہ اپنی زندگی میں جو نصیب کرے، اللہ رب العزت جو ہے ہمیں ان کی خدمت کرنے کا اور ان کی فرمانبرداری کر کے اس دنیا کے اندر اپنی جنت حاصل کرنے کی جو توفیق عطا فرمائے، اور ان کی نافرمانی سے ہمیں بچائے، جو ہو چکی اللہ رب العزت اس کو معاف کرے، جب تک ہمیں زندہ رکھ ایمان اور اسلام پر زندہ رکھ، جب بھی ہمارا خاتمہ ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کوئی بات اگر ادھر سے نہ سمجھی ہو یا آپ کا کوئی سوال ہو تو پوچھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد۔ جی السلام علیکم۔ سوال یہ ہے کہ ایک حدیث سننے میں آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی جیسے میں نماز پڑھ رہا ہوں اور اگر مجھے میری والدہ کی آواز آتی ہے کوئی خدمت کے لیے تو میں نماز چھوڑ کے ان کے پاس چلے جاؤں، ایسی کوئی حدیث ہے کیا؟ اکثر بولتے ہیں ایسا۔ بھائی نے ایک سوال کیا کہ ایک حدیث کے تعلق سے وہ پوچھ رہے ہیں کہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے والدین یا ماں حیات ہوتی اور وہ مجھے اگر میں نفل عبادت نماز پڑھ رہا ہوتا اور مجھے آواز دیتی تو میں چلا جاتا۔ یاد رکھیں ایسی کوئی روایت یا کوئی حدیث میرے علم میں نہیں ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی اشارہ کیا کہ اگر والدہ ہوتی تو میں نفل عبادت کو چھوڑ کے چلا جاتا۔ لیکن ایک فقہ کے اندر یہ ایک عام بات ہے، وہ بات یہ ہے کہ اگر آپ نماز کی حالت میں نفل نماز وغیرہ پڑھ رہے ہو، یہ فرض ہی پڑھ رہے ہو، اور بوڑھے والدین یا بچہ یا کوئی ایسا مسئلہ ہو، اس مسئلے کے تحت کوئی آدمی آپ کو آواز دے رہا ہو اور اس کو پورا کرنا ضروری ہے، یا وہ اس کی نیڈ ہے، یا اس کے نہ کرنے سے وہ کوئی اپنے آپ کو نقصان کر لے گا، یا بچہ گھر سے باہر چلا جائے گا، یا چھوٹا بچہ تھا رہیں گا، دروازہ کھلا گر سکتا ہے فلاں، تو آپ ایسی حالت میں نماز کو توڑ سکتے ہیں انشاءاللہ، اس کا گناہ انسان پہ نہیں ہوتا۔ لیکن کیا خاص اللہ کے رسول نے والدین کے لیے ایسا کچھ کہا؟ تو ایسی کوئی روایت میرے علم میں نہیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی یہ فرمایا ہو کہ میری وہاں اگر آواز دیتی ہو میں نماز پڑھتا ہوتا تو میں چلا جاتا، ایسی کوئی روایت میرے علم میں بہرحال نہیں ہے۔
السلام علیکم. یہ ایک وہ بچہ ہے جسے دینی والدین ملے اور ایک دوسرا جو بچہ ہے جسے دینی والدین بچپن سے نہ ملے, دونوں میں بچوں میں فرق کیا ہوں گا؟ بھائی نے سوال کیا کہ ایک وہ بچہ ہے جس کو ریلیجیس دینی والدین ملے, مطلب دیندار تھے, اور ایک وہ بچہ ہے کہ جس کو دیندار والدین نہیں ملے, تو دونوں میں کیا فرق ہوگا؟ بہرحال دیکھیے, بچے کے تعلق سے ہم کوئی گیس تو کر نہیں سکتے کہ بچے میں کیا فرق ہوگا, لیکن ایک عام اعتبار سے جو دیکھا جاتا ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ جو دیندار والدین کی تربیت میں بچہ ہوگا وہ دینداری کی طرف زیادہ مائل ہوگا, اور جو والدین دیندار نہیں تھے ان کا بچہ جو ہوگا وہ دینداری کی طرف مائل نہیں ہوگا. یہ عام بات ہے. پھر واللہ عالم, پھر اللہ جو بہتر چاہے انسان کو. ابراہیم علیہ السلام کو آپ دیکھیے, توحید کے جو ہے سب سے بڑے داعی علمبردار ہیں, اور جہاں پیدا ہوئے وہ کفر کا اڈا تھا, ہے نا. یہ تو ایک ایکسیپشنل چیز ہے, لیکن جو دیکھا جاتا ہے, جو دیکھا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ دیندار اگر والدین ہوں گے تو بچے تربیت یافتہ ہوں گے دینی اعتبار سے, اور اگر دیندار والدین نہیں ہوں گے تو دیکھا جاتا ہے بچے دینی طرف ان کا رجحان نہیں ہوتا, دین کی طرف مائل نہیں ہوتے, ریلیجن کو سیکنڈری سمجھتے ہیں, دنیا کو پرائمری سمجھتے ہیں اور برائی میں لگ جاتے ہیں. یہ عام بات میں کہہ رہا ہوں جو دیکھا جاتا ہے. پھر اللہ جسے چاہے ہدایت دے دے اور وہ زندگی بدل لے, لیکن اگر دیندار والدین ہوں گے تو امید ہے بچے دیندار ہوں گے, اور بے دین والدین ہیں تو امید ہے کہ بچے بھی بے دین ہوں گے. یاد رکھیے, یہ فارن کرنسی ایکسچینج کرنے میں پروفٹ ہوتا تو اس منی کا کیا کیا جائے؟ بزنس کے طور پہ ہی آپ جنرل سمجھو سعودی کی کرنسی اپنے انڈیا میں لائے تو ایز اے ریال وہ تو آپ بزنس کر رہے ہیں اس کا, یا آپ کی پرسنل کرنسی ہے؟ ادھر بزنس کر کے بعد میں انڈیا ہے. ٹھیک ہے, لیکن وہ پرسنل آپ کا انکم ہے. بھائی نے سوال کیا کہ ایک آدمی ہے جو سعودی میں مثال کے طور پہ انہوں نے اگزامپل لیا, کام کرتا ہے گلف میں اور وہاں سے انکم کر کے آتا ہے, مطلب ارن کر کے آتا ہے. پھر وہ جب انڈیا آتا ہے تو کرنسی ایکسچینج ہوتی ہے, مطلب اس کے ریالز کنورٹ ہوتے ہیں انڈین روپیز میں, تو اس میں جو اس کو بینیفٹ ہوتا ہے, مثال کے طور پہ جب اس کے ریال تھے اور جب وہ ملے, سمجھ لیجئے 17 روپے ریٹ تھا, 16 روپے ریٹ تھا, جب وہ انڈیا آیا کئی سالوں بعد اور جب ایکسچینج کرا رہا ہے تو آج 19 روپے ریٹ ہے یا 20 روپے ریٹ ہے, تو یہ جو اضافہ ہوگا اس کا کیا ہے؟ تو پہلی چیز تو یاد رکھیے, آپ کا جو پیسہ تھا وہ ریال تھا, وہ انڈیا کی کرنسی اس زمانے میں کیا تھی اس کو آپ مت کاؤنٹ کیجیے, کیونکہ آپ نے ارن ریال میں کیا اور وہ ریال ہی پڑے ہوئے تھے. جب آپ انڈیا آئے تو دنیا کے اندر چونکہ کرنسی کی ویلیو سیم نہیں ہے, اور ایک بہت بڑا معمہ یاد رکھیے, بہت عجیب بات ہے, میں اس کے بارے میں پہلے ڈسکس کر چکا ہوں کہ دنیا کی انسان محنت سب برابر کرے اور ان کی کرنسی کی ویلیو سب کی الگ ہو, کیسا ہو سکتا ہے؟ سمجھ میں نہیں آتا. ہندوستان میں بھی ایک آدمی محنت کرتا ہے اور اسی کرنسی کی ویلیو کم ہے, اور کوئی سعودی میں ارن کر رہا ہے اس کی کرنسی کی ویلیو زیادہ ہے, اور کوئی یورپ میں ارن کر رہا ہے اس کی اور زیادہ ہے, اور کوئی امریکہ میں ارن کر رہا ہے اس کی اور زیادہ. کیسے ہو سکتا ہے جبکہ ہم پورے انسان ایک جیسی محنت کر رہے ہیں؟ لیکن کچھ لوگوں نے چال بازیاں کر کے سود خوری کے نظام کو بڑھانے کے لیے یہ فلوٹنگ کرنسی نکال دی کہ محنت تو سب برابر کرتے بیچارے, لیکن کرنسی کی ان کی ویلیو نہیں ہے کچھ. بہرحال چلیے, وہ ایک الگ بڑا مسئلہ ہے. لیکن اب چونکہ کرنسی میں ڈفرنس ہے, وہاں کی کرنسی الگ ویلیو کی, یہاں کی کرنسی انڈین کرنسی الگ ویلیو کی, اب وہ یہاں ایکسچینج کرتا ہے, وہ تو بس اس کو ایکسچینج میں کاؤنٹ کریں. وہ تو بزنس نہیں کر رہا ہے, وہ کوئی منافع کی نیت سے نہیں کیا, اس کے ریال ہو سکتا ایسا نہیں اس نے 20 سال سے کما رہا ہوں اور کچھ سیونگ کر رہا ہو ریال کی وہیں کے اکاؤنٹ میں, اور سیونگ ایوری ایئر ہوتی رہی, اور 20 سال بعد چھوڑ کے آ رہا ہے انڈیا, جو کھا لیا بیچ میں تو ہو گیا, لیکن وہ لا رہا, تو پہلا ریال تو اس کا جب وہ گیا تھا 20 سال پہلے آج سے, تو وہ ہوگا 3 روپے 4 روپے والا, آج لیکن 20 روپے اس کی ویلیو ہے. تو وہ اس کو کنورٹ کو سوچے ہی نا, اس لیے کہ وہ تو ریال میں تھے, اور وہ لوکل کرنسی انڈیا وہاں سعودی میں تو وہ ریال کی حیثیت ہی تھے. وہاں جو 1 ریال کی چیز آ رہی ہے 1 کی آتی تھی, ایسا نہیں کہ آپ بولے 1 ریال کی چیز تم کو پاؤں میں ملیں گی چونکہ پرانا ریال ہے, نہیں, وہ تو سیم تھا. تو آپ یہاں کوئی بزنس نہیں کر رہے ہیں, کوئی بزنس ٹرانزیکشن انوالو نہیں, سمپلی آپ کی کرنسی ایک ویلیو پہ تھی, وہ نکل کے دوسری کرنسی میں کنورٹ ہو رہی ہے. چونکہ کرنسی کی ویلیو الگ الگ ہوتی ہے دنیا میں, جس کی وجہ سے ڈفرنس آ رہا ہے, تو یہاں انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں, آپ کی انکم بالکل حلال ہے, اس میں کوئی انشاءاللہ ایشو نہیں ہے, وہ کنورٹ کرانے میں آپ کو کوئی پرابلم نہیں. یاد رکھیے, حالانکہ جب کمایا تھا تو انڈین کرنسی الگ تھی اور یہاں کی, لیکن آپ اس کو ویسا نہ سوچیں, آپ نے ریال کمائے تھے, ریال لائے, ریال توڑائے, اور ریال کے ریٹ انشاءاللہ عزیز آپ کو یہ مل رہے جو کہ جس زمانے میں کمائے تھے انڈین کرنسی کم تھی, لیکن آج کافی ہے انشاءاللہ, اس میں کوئی حرج نہیں, ایسا کرنے میں انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں, وہ پیسے آپ کے حلال ہیں. السلام علیکم. فیض بھائی, کئی مسلم بھائی منی ایکسچینج میں کام کرتے ہیں, جیسے منی ٹرانسفر کا بھی آیا تھا, تو کیا وہ کام ان کے لیے جائز رہے گا؟ بھائی نے سوال کیا کہ بہت سارے مسلم بھائی منی ایکسچینج میں کام کرتے ہیں, منی ایکسچینج کمپنیز بھی چلاتے ہوں گے, منی مطلب جہاں کرنسی تبدیل ہوتی. تو دیکھیے, منی ایکسچینج یہ مجبوری ہے آپ کی, چونکہ آج ایک ملک سے جب دوسرے ملک جائیں گے تو آپ کو منی کو, پیسے کو تبدیل کرانا پڑتا, چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو. اگر ایک یونیک کرنسی لے جو دنیا میں تقریباً دنیا میں ایکسیپٹیبل ہے, وہ $US ہے, ٹھیک, تو یا تو آپ انڈیا کی کرنسی کو $US میں کنورٹ کرائیں گے, $US کو کہیں چلائیں گے,
یا پھر کسی لوکل کنٹری میں جائیں گے مقامی، تو ظاہر سی بات ہے آپ کو اپنے کرنسی کو روپیے کو کنورٹ کرانا پڑے گا. حج کو گئے تو سعودی ریال میں کرنا پڑے گا، دبئی گھومنے گئے تو درہم میں کنورٹ کرنا پڑے گا، جو کنٹری میں بہرحال گئے آپ وہاں کنورٹ کرنا پڑے گا. تو ظاہر سے جب یہ کنورٹ کریں گے تو اس کے لیے کوئی ادارے ہو جو آپ کی ایک کرنسی لو دوسری کرنسی دے. ٹھیک ہے، تو جہاں تک صرف کرنسی لینا اور کرنسی کو ایکسچینج کر کے دینے کا معاملہ ہے، ایسے ایکسچینج سینٹر چلانا یا اس میں ورک کرنا انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہ سود کے اڈے نہیں ہیں. یہاں یہ نہیں ہو رہا زیادہ دے کے وہ کریں. ہاں یہ بات اپنی جگہ طے ہے کہ آج کل جو کرنسی کا جو میں نے بتایا نا وہ فلوٹنگ کرنسی ہے. نتیجہ ہوتا ہے کہ 1 ریال دینے سے 20 روپے ملتے ہیں آپ کو، تو 1 کا 20 ہو جا رہا ہے ایک طرح سے دیکھا جائے. تو یہاں ایک شک اور شبہ پیدا ہوتا ہے، لیکن یہ ضرورت ہے اور یہ کرنسی ایکسچینج ہے. ہاں اگر یہ کرنسی ایکسچینج نہیں، کرنسی کو رکھ رہے پھر اس پہ پیسہ بڑھ کے تم کو 2 سال بعد یہ مل جائے گا، یہ رکھ کے جاؤ فلاں ہوگا، تو یہ سود ہو جائیں گا. اگر وہ سود نہیں ہے، جسٹ ایکسچینج سینٹر ہے، پیسہ لیا جاتا ہے کنورٹ کر کے دیا جاتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے یہ کرنے کے لیے جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کے سروس چارجز وغیرہ سب نکالنا پڑیں گے، اس میں کچھ ارن کیا جاتا ہے. تو انشاءاللہ عزیز اس میں کوئی حرج نہیں، اگر ایکسچینج وہ کرتے ہیں تو اس میں کوئی انشاءاللہ عزیز ایکسچینج سینٹر یا کرنسی ایکسچینج کا بیورو چلانے میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں انشاءاللہ. کسی نے ایک سوال کیا، میرے امی مجھے بہت بد دعا دیتی ہے اور برا بھلا کہتی ہے اور مجھے منحوس کہتی ہے، اس وجہ سے میرا دل نہیں کرتا کہ میں ان سے اچھے سے بات کروں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے آپ کی والدہ ہے، آپ کو منحوس بولتی ہے، آپ کے ساتھ برا سلوک کرتی ہے اور پتہ نہیں بہت سارے اور بھی بد دعا دیتی رہتی ہے. تو سوال یہ کیا میں اس وجہ سے ان سے بات نہیں کرتی، مطلب دل نہیں بولتا بات کرنا، تو کیا یہ میرا عمل درست ہے؟ ایسا کرنا چاہیے؟ تو دیکھیے آپ کی والدہ آپ کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے ان کو کرنے دیں، آپ ان کے ساتھ کیا سلوک کریں اللہ تعالیٰ آپ سے یہ پوچھیں گا. آپ کی والدہ سے یہ پوچھوں گی انہوں نے بچوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، وہ اللہ کو جواب دیں گی. آپ سے پوچھوں گی آپ نے والدہ کے ساتھ کیا سلوک کیا، آپ اللہ کو جواب دیں گی. تو لہٰذا آپ اپنے لیے یہ کیجئے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہیں، چاہے ان کا سلوک آپ سے کتنا برا ہو. اور میں جانتا ہوں جب کوئی آپ کو بد دعا دے، برا کہے، منحوس کہے، تو دل نہیں بولتا اس سے بات کرنا، بٹ پھر بھی آپ اپنے دل کو منائیں اور ان کے ساتھ آپ حسن سلوک کا تقاضا رکھتے رہیں اور اپنے عاجزی کے بازو پست رکھیں اور اچھے کام کرتے رہیں، بلکہ ان کے لیے دعا کرتے رہیں، اے اللہ ان پر ویسا ہی رحم کر، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جیسا انہوں نے ہماری پرورش اور بچپن میں ہم پہ رحم کیا تھا. لہٰذا ان کا سلوک ان کے ساتھ، ان کی بد دعا ان کے ساتھ، ان کا آپ کو منحوس سمجھنا ان کے ساتھ، آپ کا سلوک اللہ آپ نے کیا کیا وہ دیکھیں گا، ان کا سلوک کا ان کو بدلہ ملے گا، آپ کے سلوک کا آپ کا بدلہ ملے گا. اب وہ آپ کو بد دعا دے کے برا سلوک کری، آپ ان سے بات نہیں کر کے دونوں برا سلوک کرے، دونوں برابر ہو گئے اللہ کے پاس؟ نہیں، وہ جو کرنا ہے وہ کرتے رہے، آپ اپنا کام کرتے رہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ میرے والدہ کو توفیق دے کہ میرے ساتھ وہی سلوک نہ کرے. لیکن آپ کو میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ ان سے برا سلوک کریں، آپ کا کام ہے ان سے اچھا ہی سلوک کرے ان کے برا سلوک کرنے کے باوجود. کسی نے ایک سوال کیا، if we ourselves are not well, sick, so is it compulsory for us to serve our parents in this case when we ourselves are sick؟ مطلب sick انہوں نے کہا کہ اگر ہم خود بیمار ہیں تو کیا اس حالت میں بھی اپنے والدین کی خدمت کرے؟ اگر آپ بیمار بھی ہیں اور اس میں بھی کر سکتے ہیں تو کرے، کیونکہ بیماری کی ٹائپس الگ الگ ہوتی ہیں. جیسا بخار و زکام والا آدمی پورے جسم سے مبتلا ہوتا ہے، زخم والا آدمی کا خالی زخم کا پارٹ تکلیف دیتا ہے، باقی باڈی اس کی اچھی رہتی، سمجھ رہا؟ تو بیماریوں کے ٹائپس ہیں، ہر بیماری آپ سے آرام ڈیمانڈ نہیں کرتی ہے. بیماریوں کی قسمیں، بیماریوں میں بھی کچھ حرکتیں آپ کر سکتے ہیں نیڈیڈ ضرورت والی، تو آپ دیکھیے اور اس پہ جج کیجیے. جیسا مثال کے طور پہ ایک بیماری میں جا کے آپ ایگزام بھی دے کے آ سکتے ہیں، ہے نا؟ تو اگر ایسی بیماری والدین خدمت کا بولے تو کر بھی سکتے ہیں اس کا، کیونکہ والدین کا مقام تو ایگزام سے کہیں گنا بڑا ہے اللہ اور اس کے رسول کے بعد. ایک بیماری ہو جو بیمار ہونے کے باوجود بھی ڈاکٹر کا اپائنٹمنٹ ہو، ڈینٹسٹ کا اپائنٹمنٹ ہو، آپٹیشین کا اپائنٹمنٹ، تو مطلب ڈاکٹر سے لے ہمارے ملک میں تو آسانی سے ہو جاتا ہے، لیکن گلف وغیرہ میں اپائنٹمنٹس ہوتے ہیں، چھوٹ گیا تو پھر کب آئیں گا نمبر نہیں پتا، تو بہرحال آپ وہاں جاتے ہیں. یا پھر گورنمنٹ آفس میں کوئی اپائنٹمنٹ ہو جو آپ کو کوئی پیپر کاغذات لینا ہے، تو بیماری کی حالت میں بھی آپ جا رہے ہیں، یہ سوچیے کہ اتھارٹی ہے کیسا کریں گے، تو والدین بھی تو اتھارٹی. تو آپ دیکھیے، یہ میں اس میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ آپ کریں یا نہ کریں، یہ آپ کی صحت حالات پہ ہے اور کام کی نوعیت پر ہے. اس کو خالی بیماری کو اگر بہانے کے طور پہ آپ بنا رہے کہ میں خود بیمار ہوں آپ کی کیسا کرے، تو غلط ہے. لیکن اگر جستجو ہو کرنے کی کچھ اور دنیا میں اور آخرت میں جو ہے کامیابی کی، تو پھر جستجو والا آدمی تو کچھ بھی کر بیٹھتا ہے. تو میں کہوں گا یہ جسمانی صحت حالات بیماری کی کیفیت پہ ڈیپینڈ ہے. اگر کچھ چیزیں مجبوراً ہو سکتی تو کچھ چیزیں خدمت کی بھی مجبوراً ہو سکتی، ایگزام دے سکتے ہیں مجبوراً، کالج جا سکتے ہیں، پریکٹیکل کے جانا پڑتا ہے، وائوا ہے تو جانا ہی پڑے گا، رزلٹ کے لینے، تو یہ مجبوریاں ہیں. تو سمجھ لیجیے والدین تو اس سے عظیم ہے. اور اگر والدین یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کر سکتے ہیں اس حالت میں بھی، تو اس کا مطلب کچھ نہ کچھ تجربہ تو ان کو بھی ہے بہرحال. تو یہ دیکھیے، میں یہ نہیں کہوں گا ہاں کریے نہ کریے، یہ آپ کی صحت اور اس کی شدت کے اوپر ڈیپینڈ کریں گے یا نہیں کریں گے.
کسی نے سوال کیا کوئی والدین اپنے بچوں سے ناراض ہے، ان سے بار بار معافی مانگنے پر وہ نہیں مانتے تو انہیں کیسے منائیں؟ دیکھیے سوال والدین ناراض ہے، بچے بار بار معافی مانگتے وہ نہیں مانتے، تو ناراضگی کیوں ہے؟ کیا وہ مسئلہ آپ نے حل کیا؟ جیسا مثال کے طور پہ ایک بچے نے ماں باپ کے پیسے لے لیے، اب بول رہا امی معاف کر دو نا، ابا معاف کر دو نا، تو مسئلہ حل ہوا؟ پیسے ریٹرن دیے جائے ان کو اگر آپ کے پاس ہے تو، نہیں ہے تو وعدہ کیا جائے، چونکہ وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں آپ ان کو واپس چاہیے، وعدہ کرے کہ میں کما کے مہینے واری سے کچھ نہ کچھ آپ کو دوں گا۔ ہمارے پاس ہوتا کیا ہے کہ والدین کو جو کرنا ہے کر لو، گھر سے ہکال دو، مارو، اللہ رحم کرے، یہ کرو، برا بھلا کہو، بیوی کو ترجیح دو ان کے اوپر، اپنے بچوں کو ان پہ ترجیح دو، ان کو بھوکا مار دو، اور پھر بولا رہے امی معاف کر دو نا، رے ابا معاف کر دو نا، وہ کیسے معاف کریں؟ ان کا دل گوارا نہیں کریں گے آپ کو معاف کرنے کی۔ تو اب یہ ڈیپینڈ ہے کیا آپ نے واقعی میں توبہ سچی کی اللہ سے اور وہ چیز ادا کر دی جو حق ہمارا تھا جس کی وجہ سے وہ ناراض ہوئے، تو بات دیکھیں۔ لیکن اگر والدین ناراض کوئی غیر شرعی چیز پر ہوئے تھے تو آپ وہ چیز پہ تو عمل نہیں کریں گے، پھر بھی منانے کی کوشش کریں گے امی وہ غلط تھا، شریعتاً غلط ہے اس لیے میں نہیں مان رہا، آپ ناراض مت ہو، یہ کہنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اگر اس کے بعد بھی وہ ناراض ہے تو انشاءاللہ اللہ ان کی پکڑ نہیں کرے گا، چونکہ ایک شرعی مسئلہ تھا۔ لیکن کوئی غیر شرعی مسئلہ تھا، شرعی نہیں تھا، فلاں چیز پہ ناراض ہو گئے، تم نے کھانے کو صحیح نہیں بنائے تھے، فلاں ہو گئے، تو منائے، سمجھائے، بجھائے، چیز کو دلوائے، وہ کام کرے جو پسند کر رہے ہیں، وہ چیز لوٹا دے جو لی تھی جس سے ناراض ہوئے۔ میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ جس وہ راضی ہو جائیں گے۔ ہمارے بچوں کا یہ ہوتا ہے جو پچھلا ہو گیا، اب بول رہے ہیں ہم معاف کر دو، نہیں، تو آپ پہلے مسئلے کو حل کریں، انشاءاللہ جس میں امید کرتا ہوں معاف کریں گے۔ والدین سے بھی کہوں گا اپنے بچوں کو معاف کر دے، اس لیے کہ آپ کی ناراضگی ان کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتی ہے اس دنیا میں اور آخرت کے لیے۔ کسی نے ایک سوال کیا بیٹا اپنی سیلری کا زیادہ حصہ کسے دے جبکہ ماں اور باپ دونوں بھی، ایسا سمجھ رہا ہوں میں، کہتے ہیں مجھے دو، مطلب بیٹا اپنے سیلری کا زیادہ حصہ کسے دے جبکہ ماں اور باپ دونوں بھی بولتے ہیں مجھے دو؟ تو اب چونکہ چٹھی پہ کوشچن ہے اور چٹس کے جو کوشچن آتے ہیں میں اس کو ایسا ایکسپیکٹ کرتا ہوں عورتوں سے آئے تھے، جواب میرا اسی بیس رہتا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اگر یہ سوال خاتون کا ہے تو خاتون ارن کر رہی ہے اس کا مطلب، اور جب کما کے لا رہی ہے تو اس کے ماں بھی بول رہی دو اور باپ بھی بول رہا سیلری دے دو، ایسا میں تو سوچا چونکہ سیلری کا معاملہ ہو رہا اور چٹھی پہ سوال آیا ہے، ٹھیک۔ تو اگر ایک لڑکی جو کماتی ہے، کمانے کے بعد اس کے والدہ بول رہی دو اور والدی بول رہی دو، تو کیا کرے؟ سب سے پہلے تو اگر وہ لڑکی جو کماتی ہے، اگر اس لیے کماتی ہے کہ اس کی مجبوری ہے، کمانے والا کوئی نہیں ہے، تو وہ کمائے اور کمانے کے بعد ظاہر سی بات ہے اپنے والدین پر بھی خرچ کرے۔ اب کسے دے، میں دینا ضروری نہیں کہ آپ کیش دیں، لیکن وہ یہ بھی ہو سکتا ہے والد کو دے دے کہ یہ میری سیلری 10,000 ہے، یہ 5,000 آپ رکھ لیجئے خرچے کے لیے، 5 میں کچھ کام کے لیے اٹھا کے رکھ رہی ہوں، یا کچھ لینا ہے گاڑی وغیرہ میرے جاب کے لیے جانے آنے میں سہولت ہوں گی تو 5 دیتی ہے۔ والدین کا کام ہے پھر وہ یا تو کیش خرچ کرے یا پھر وہ خود کرانہ وغیرہ وغیرہ لالے خرید کے اور لا کے دے دے، یہ بھی تو خرچ میں آتا ہے۔ تو بہرحال ایسا کوئی اصول تو نہیں ہے کہ سیلری ماں کو دے یا باپ کو دیں، یہ ڈیپینڈ ہے وہ کیا کرتے ہیں، ان کی ضرورتیں کیا ہے، اور آپ ایک لڑکی ہو کے کما رہے ہیں تو آپ کیوں کما رہے ہو؟ اگر آپ کما رہے تو اگر وہ والدین کے آلریڈی ہے تو یہ آپ کا زیادہ ہے تو یہ آپ کے پاس ہی ہونا چاہیے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں آپ کو پرٹیکولرلی بیٹھ کر کسی مفتی سے بات کرنا ہوگی، تب وہ آپ کو اس مسئلے کا آپ کے سرکمسٹانسز کے مطابق جواب دیں گا۔ رہا اگر یہ سوال کسی جینٹس کا لڑکے کا تھا کہ میں کما کے لاتا ہوں، میری والدہ بھی مانگتی، میرے والد بھی مانگتے، میں کیا کروں؟ تو یاد رکھیے آپ والدہ اور والد کو جو خرچ کیش دینا چاہتے وہ دے دے، جو ان کا پرسنل خرچ رہیں گا، اور اس کے بعد بولے کہ باقی چیزیں میں خود کرتا ہوں، اس لیے آپ اس معاملے میں جھگڑا ہی مت کرے کہ میں تنخواہ کس کو دوں۔ پرسنل خرچ دیکھیے والدین کا ہوتا ہوگا، جیسا کہ آپ کی انکم ہے 10,000، والدین کو آپ نے ایک کو 1,000 دے دیا مثال کے، دوسرے کو 1,000 دے دیا، باقی 8,000 میں آپ خود پورا خرچ کر رہے ہیں۔ اور چونکہ یہاں بیوی کا لفظ یا شوہر کا نہیں آیا تو میں سمجھتا ہوں یہ ابھی کنوارا آدمی یا عورت ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ بیوی کا سوال یا شوہر کا اس نے کوشچن نہیں کیا، ٹھیک ہے، تو لہٰذا 8,000 آپ کے پاس بچتے ہیں اور آپ ہی پورا کرانہ لا رہے ہیں، آپ ہی سب کچھ گھر کے لیے کر رہے ہیں، تو ٹھیک ہے، پھر تو یہ الحمدللہ آپ کی پوری انکم ہی والدین کو لگ رہی ہے ایک طرح سے۔ پرسنل خرچ کو ایک آپ نے دے دیا ہاتھ میں، اس کے بعد جنرل خرچ کے لیے آپ لوگ بہرحال وہ کر رہے ہیں، تو یہ ایک الگ چیز ہے۔ تو زیادہ کس کو دے ایسا کوئی اصول نہیں ہے، اب یہ ڈیپینڈ ہے، ایک بیمار ہے ایک بیمار نہیں ہے، تو میں اس کو ایک پرٹیکولر جواب نہیں دے پاؤں گا کہ اس کو زیادہ دیں۔ کسی نے ایک سوال کیا اگر والد نے والدہ انتقال کے بعد دوسرا نکاح کیا اور بچے ذہنی طور سے راضی نہ ہوں تو بچوں کو کیسے نصیحت کرے کہ نافرمانی نہ کریں اور والد بچوں سے کس انداز سے رہے؟ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ والدہ کا انتقال ہو گیا، والد صاحب نے دوسرا نکاح کر لیا، اور والد صاحب کے جو بچے ہیں وہ والدہ سے دوسری راضی نہیں ہیں یا ان کو پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور وہ نافرمانی کرے دوسری والدہ کی، تو اور والد بچوں سے کیسا سلوک کرے، یہ والد خود کیسا سلوک کرے اور وہ والدہ کا معاملہ کیا ہے؟ تو پہلی چیز دیکھیے، اگر ایک آدمی دوسرا نکاح کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ عورت
ان بچوں کے لیے ماں ہی کہلائیں گی، وہ ان کی وہ حقیقی ماں نہیں ہوں گی، والد کی بیوی ہونے کی وجہ سے ماں ہو جائیں گی. کیونکہ عورتوں سے آدمی نکاح کرتا ہے، ان سے اس کے بچوں کا نکاح کبھی نہیں ہوتا، یاد رکھیے. سمجھ رہے آپ؟ جیسا کہ والد نے دوسری عورت سے نکاح کیا، آپ کی والدہ کے انتقال کے بعد، بچوں کی ماں، حقیقی ماں کے انتقال کے بعد، تو یہ جو عورت ہوتی ہے، یاد رکھیے، یہ عورت سے اس کے بچوں میں سے کوئی شادی نہیں کر سکتا، پہلی بیوی کے بچوں میں سے بھی نہیں کر سکتا. کیوں؟ تو اب وہ اس کی نسل میں آ گئی، کیونکہ اس نے اس کے ساتھ رہا. سمجھ رہے آپ بات کو؟ تو ماں جیسے ہی درجہ ہو جاتا ہے اس کا، وہ حقیقی ماں نہیں ہو سکتی، چونکہ آپ ان سے پیدا نہیں ہوئے، اور ظاہر سی بات ہے آپ پہ وہ حقیقی خدمت وغیرہ لاگو نہیں ہوتی. یہ بات طے ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ حقیقی ماں نہیں ہے آپ کی. لیکن والد کی بیوی ہونے کی وجہ سے وہ ماں ہے آپ کی. سمجھ رہے آپ؟ تو لہٰذا پہلی چیز تو بچوں کو یہ ڈیسیجن کو قبول کرنا چاہیے کہ والد کو جس چیز کی ضرورت محسوس ہوئی اس نے وہ کیا. یہ ڈیسیجن کو قبول کرنا چاہیے. ہمارے پاس کیا ہوتا ہے خاص طور سے، مطلب جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے، سمجھ لیجیے ایک انسان ہے، اس کی ایک عمر اچھی خاصی ہو گئی، مطلب بچے بڑے ہو گئے، بچوں کی یا بچیوں کی شادیاں ہو گئی، اور پھر اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا، پھر اس آدمی نے دوسری شادی کر لیا. تو یہ دوسری شادی اس کی نیڈ ہے نا، اس کی ضرورت ہے. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم بچوں کا کام ہے والد کے اس ڈیسیجن کو قبول کریں، چونکہ یہ ان کی نیڈ کا مسئلہ ہے. دیکھیے کوئی بچہ یہ نہیں بول سکتا ابا اتنی عمر میں بھی کیا تم کو، اب اس کی ضرورت ہے، اس کی نیڈ ہے وہ. اچھا، ضرورت ہر بار ایسی نہیں ہوتی ہے کہ ایک انسان کو فزیکل نیڈ، جسمانی نیڈ ہو، نہیں. ضرورت اس بات سے بھی ہوتی ہے جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے نا، گھر کے لوگ اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں، گھر کے لوگ اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جو لوگ جن کے والدین بوڑھے ہو گئے، آپ دن میں سے اپنے والدین کے پاس کتنی بار بیٹھتے اور کتنی دیر کے لیے بیٹھتے؟ بتاؤ میرے کو. جو بوڑھے ہو گئے ہیں، ابھی وہ جوان ہیں، ابھی وہ کماتے، زمین جائیداد ان کے نام پہ تو حاجی حاجی کرتے سب ان کی، لیکن اب بوڑھے ہو چکے ہیں، جس کو بوڑھا کھوسٹ بولتے ہیں، مطلب ادھیڑ عمر بولتے ہیں، ہم بہت بوڑھے. کتنے لوگ ہیں، کتنی دیر آپ بات کرتے نہیں؟ اب ایسے وقت میں معلوم ان کو ایک پارٹنر لگتا ہے، دونوں اپنی کچھ تو بولتے رہتے ایک دوسرے کو، یہ اس کی قصہ سنا رہے، وہ اس کی قصہ، کبھی تو اپنے کو سمجھتا بھی نہیں کیا بول لے رہے دونوں ایک دوسرے کو. ہوتا ہے وہ ان کی نیڈ ہے، فزیکل نیڈ نہیں ہے، ان کی وہ مینٹل نیڈ ہے، ہیومن نیڈ ہے، انسانی ضرورت ہے کہ ایک بوڑھے آدمی کو ایک بوڑھی عورت چاہیے. فزیکل بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ ہم کسی کو ریسٹرکٹ نہیں کر سکتے اس سے کہ اتنی عمر تک تم فلاں کر سکتے جسمانی طور سے، اس کے بعد ابا کیا ابھی بھی کیا، نہیں. اس کی مرضی، اس کی عمر، اس کا جسم، اس کے تقاضے، اس کی سوچ ہے نا. ایک فزیکل بھی ہو سکتی ہے، دوسری فزیکل کے علاوہ ایک پارٹنر کی نیڈ ہوتی ہے. تو وہ دونوں بیٹھ لیتے ہیں، قصے سنا لیتے ایک دوسرے کو، بچے کچھ بول دیتے ایک دوسرے کو، غم بانٹ لیتے ہیں. اب اکیلا باپ اور اکیلی ماں بچی ہوئی، اب کوئی پارٹنر نہیں ہے. اب اس کو کسی نے دکھ دے دیا، کیا کریں گی بیچاری عورت، خاص طور سے ماں، اندر ہی اندر کڑ لیتی، چل لیتی بیچاری. کیوں؟ اب کچھ بول ہی نہیں سکتی کسی کو، اس کا سمجھنے والے ہے ہی نہیں کوئی. اب باپ اکیلا بچ گیا، ماں نہیں ہے. اب اس کو کچھ بھی برا لگا، کوئی چیز اس کو چاہیے، کچھ اچھا لگتا، کسی سے بات کس سے کرے بتائیے؟ کوئی نہیں. اس کو فزیکل نیڈ بھی ہو سکتی ہے، اس کو ہیومن نیڈ جو انسانی ضرورت ہے، بات چیت، رہنا سہنا، وہ بھی ہو سکتا ہے. تو آپ مت روکیے، سب سے پہلے کرنے دیں. بہت سی بار لوگ کیا بولتے ہیں، ارے ہمارے ابا اتنے بڈھے ہو گئے، اب وہ شادی کریں گے. تو بیٹیوں کا یہ رہتا، مطلب بیٹیاں ایسا سوچتی ہیں ہم کو قبول نہیں، وہ دوسری امی، وہ آپ کے لیے نہیں ہے، وہ آپ کے والد کی ضرورت ہے. جب آپ کے والد نے پہلی شادی کی تو جب آپ تھے ووٹنگ ڈالنے کے لیے کہ شادی کرے یا نہ کرے؟ جب وہ خود مختار تھا، تو آج بھی وہ خود مختار ہے ڈیسیجن لینے کے لیے اپنے، کیونکہ آپ اس کی نیڈز نہیں جانتے کیا ہے واقعی میں. ہیومن نیڈز کیا کیا ہوتی ہے ہم نہیں جانتے، اور بیوی شوہر اور شوہر بیوی کا جو کر سکتے نا، وہ کوئی ایک دوسرے کا نہیں کر سکتا. یہ بات سمجھ لے آپ. وہ بچے جو ابھی جوانی میں ہی بات کو نہیں سمجھتے، وہ سمجھ لے اس بات کو کہ اس بوڑھے والد نے اگر ڈیسیجن لیا ہے نا شادی کا، اس کو ضرورت ہے، ہی نیڈز، اس کو ضرورت ہے. کیا ہم نہیں سوال کر سکتے. تو بیٹیاں بولتی ہیں نہیں وہ دوسری ماں ہم کو قبول نہیں ہوں گی، وہ آپ کا مسئلہ ہے، آپ کے والد کا نہیں. مطلب اگر مجھے کسی سے مسئلہ ہے تو میں دوسرے کے پاس وہ چیز نہ، مطلب مجھے گاڑی پسند نہیں تو میں بولتا آپ بھی وہ گاڑی نہیں چلانا. یہ سینس لیس بات ہے، سمجھ رہے آپ بات کو. لیکن جب انسان بڑھاپے کی عمر میں پہنچتا ہے نا، تب احساس ہوتا ہے اس چیز کا. تو پہلی چیز بچوں کا کام ہے والد کے ڈیسیجن کو ویلکم کریں، ٹھیک ہے، ویلکم کریں. دوسری چیز وہ دوسری ماں کی اطاعت اور فرمانبرداری کریں جہاں تک اچھائی میں ہے، برائی میں دے تو نہ مانے. لیکن سمپلی کہ والد نے آپ کے پوچھے بغیر شادی کیا، ہم کو دوسری والدہ پسند نہیں ہے، ہم بات نہیں مانیں گے، غلط، یہ غلط ہے. سمجھ رہے بات؟ ہاں دوسری عورت بری ہے، فلاں ہے، فلاں، سمجھ میں آ رہا، تو بھی اچھا سلوک جاری رکھو
اور ابا سے کہو ابا آپ اور دیکھیے امی کا کیا ہے، وہ ہم تک آ رہے ہیں نا تو پرابلمس آ رہے ہیں، ایکسپلین کر دیجیے، معاملہ ختم۔ جب بچے قبول نہیں کرتے نا تو سارے معاملات گڑبڑ شروع ہوتی ہے، یاد رکھیں۔ تو بچوں کا کام ہے والدہ کو قبول کرے۔ دوسری یہ میں نصیحت کروں گا اس لیے کہ وہ ان کے والد کی ضرورت ہے، انہوں نے کیوں کیا، آپ ان سے کوشچن نہیں کر سکتے۔ دوسری چیز، والد بچوں سے کس انداز سے رہے، تو والد کا بھی کام ہے بچوں کو مناتے رہے اور سمجھاتے رہے، مطلب اپنی بیوی کو جو دوسری بیوی ہے سمجھاتے رہے کہ بچوں کا مزاج کیا ہے، تاکہ یہ بیوی پھر ان بچوں سے بھی بات کرے۔ بچوں سے مراد وہ بڑے بڑے ہو گئے، ہو سکتا ہے ان کے بچے بھی ہو گئے ہوں گے، سمجھ رہے آپ، لیکن سمجھا سکتا ہے کہ دیکھو یہ بیٹی میری ایسی، یہ بیٹی ایسی، یہ بیٹا ایسا، یہ بیٹا ایسا، یہ فلاں، یہ ایسا کرتا ہے، ایسا کرتا ہے، سمجھائے۔ ورنہ کیا ہو رہا ہے، والدہ کو ایک مزاج سے بات کر دے رہے اور بچے پہلے سے ان کے خلاف ہے، بولے دیکھو یہ دوسرے امی ہیں بہت ہی ہوشیار دکھ رہے، بیچاروں نے کچھ کر دی جو ان کو اچھا لگ رہا ہے، جیسے یہاں کا گلاس اٹھا کے یہاں رکھ دیے اور آپ کا مزاج تھا یہاں رہنا، دیکھو وہ میری ماں دوسری ہے نا، میرے خلاف ہی کام کرتی، گلاس روز یہاں رکھتی۔ تو باپ کا کام ہے ایکسپلین کر دے، بچوں کا کام ہے کبھی آگے پیچھے ایسا ہو جائے تو اس کو مان لے، اس لیے کہ اپنے والد کے ڈیسیجن کو قبول کرے۔ صرف اس کے بوڑھا ہونے کی وجہ سے آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ یہ والد اگر جوان ہوتا تو کیا آپ اس کو روک سکتے تھے؟ یہ والد اگر جوان ہو کے برائی میں جاتا تو کیا آپ روک سکتے تھے؟ نہیں۔ تو یہ والد اگر بوڑھا ہے اور حق حلال کی طرف، صحیح چیز کی طرف جا رہا تو روکیے مت، ڈیسیجن کو ویلکم کیجیے۔ والد کا بھی کام ہے کہ بچوں کو سمجھائے، نصیحت کرے، یا پھر پہلے بچوں کو منا کے یہ کام کرے، نہیں مان رہے اور ضرورت اس کی ہے تو پھر اس نے کر لیا تو بہرحال بچوں کا کام پھر قبول کرے۔ بچوں کا بھی کام تھا کہ والد کے ڈیسیجن کو ویلکم کریں، لیکن بہرحال ہمارے سماج میں اس کو بہت برا مانا جاتا ہے۔ شرعی اعتبار سے انشاءاللہ جس میں کوئی برائی اور قباحت نہیں، یاد رکھیے۔ السلام علیکم فیض بھائی، میرا ایک سوال ہے مہر کے تعلق سے۔ میری شادی تقریباً 36 سال ہوئے اور میں مہر ادا نہیں کر سکا اور میری بیوی کا انتقال ہو گیا، تو اس کے لیے میں کیا کروں، کیسے کروں؟ بھائی نے سوال کیا کہ نکاح ہو گیا تھا، نکاح کے کافی عرصہ ہو گیا اور بیوی کا انتقال ہو گیا، لیکن انہوں نے مہر ادا نہیں کی تھی، تو اب مہر کیسے ادا کریں؟ تو دیکھیے اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب ایک انسان جس سے آپ ادھار لیتے کوئی چیز اور اگر وہ نہ ملے تو کس کو ادھار چکاتے ہو؟ اس کے وارثوں کو، اس کے وارثوں کو۔ تو اگر ایک انسان نے مہر طے کیا، ایک عورت پہ مہر تھا، اگر وہ انتقال کر جاتی ہے اور اب اگر وہ باقی نہیں ہے دنیا میں تو وہ مہر اس کے وارثوں کو ملے گا۔ اس کے وارثوں سے مراد جو بھی مہر کی تعداد تھی، 1000 روپیہ تھا، یا پھر کبھی کچھ لوگ چاندی کے سکوں میں باندھتے، کچھ مہر سونے کی شکل میں باندھتے، تولے کی شکل میں باندھتے، 4 تولہ، 2 تولے، 1 تولے، 10 تولے، جو بھی تھا وہ مہر لے کر اس کے وارثوں میں تقسیم کر دیں گا۔ اس کے وارثوں سے مراد یہ ہے کہ جو بھی اس کے مرنے کے بعد وراثت کے حقدار بنتے تھے، سمجھ رہے ہیں، انکلوڈنگ ہسبینڈ، آپ بھی بن جائیں گے اس کے کچھ حقدار، کیونکہ وراثت بن گئی وہ چیز، تو ویسا اس کو بانٹ دیں۔ اگر رقم وغیرہ کم تھی اور آپ بچوں سے مشورہ لیں یا وارثوں سے مشورہ لیں کہ دیکھو میں نے تب دینا چاہیے تھا، نہیں دیا، اب امی کا انتقال ہو گیا یا یہ ان کا انتقال ہو گیا اور آپ لوگ اس مال کے وارث ہیں، جو بھی مال ہے جتنا بھی ہو وارث ہے، اگر آپ لوگ سب معاف کر دیں تو ہم کسی کو دے دیں، صدقہ کر دیں۔ اگر سب لوگ بولتے ہیں کوئی بات نہیں دے دیجئے تو پھر آپ صدقہ کر دیں، چونکہ مہر جو تھا اس کی ملکیت تھی، اب چونکہ وہ آدمی کو مل کے اس کی زندگی میں نہیں ملی، وہ چلا گیا تھا، بن گئی وراثت، تو وراثت کی شکل میں تقسیم ہوگی۔ لیکن چھوٹا موٹی اماؤنٹ تھی، 400 روپے مہر تھا، 100 روپے مہر تھا، 51 روپے، ایسے مہر پرانے زمانے میں 51 بھی کافی ہوتے تھے روپے، 100 روپے مہر ہوتا تھا، کیونکہ سونا ہی میں سمجھتا ہوں 200-300 روپے تولے آتا تھا، تو 50 روپے کافی اماؤنٹ رکھتا تھا، بہرحال تو وہ تو بہت کم رقم ہے، اور چونکہ اگر مہر انڈین کرنسی میں تھی تو شکل تو چینج نہیں ہوں گی، 50 تو 50 ہی رہیں گے، بہت کم ہوتی، تو اس کو تو آپ صدقہ کر دیں ان کے نام سے کہ اللہ ان کو اجر دے دے فلاں۔ لیکن اگر مہر ایسا تھا جو کوانٹیٹیولی ایسا ہے کہ وراثت بنا، وراثت تو چھوٹی چیز ہی بنتی ہے ویسے تو، لیکن کچھ لوگ اب 100 روپے کیا وراثت مانیں گے آج کے دور میں، کم از کم آج تو نہیں مانیں گے، تو لیکن اگر زیادہ تھا تو وارثوں کو بتا دے کہ دیکھو ایسا تھا، نہیں دیا تو اب یہ بن گئی وراثت، تو میں اس کو دینا چاہ رہا ہوں، لیکن اماؤنٹ اتنی تھی تو میں آپ سب کو بتا کے صدقہ کر دینا چاہ رہا ہوں، سب راضی ہو جاتے اس کو آپ صدقہ کر دیں۔ صدقہ آپ کہاں کر سکتے، جو بیسٹ آپ کو لگے، جس کا فائدہ ان کو زیادہ سے زیادہ ہو، اور کوئی بھی شکل میں بہرحال ہو سکتا ہے۔ رہا یہ کہ آپ سوچ رہے کہ اب اتنے دن سے مہر نہیں دیا تو کچھ نہ کچھ اپنے طرف سے اضافہ کرنا چاہیے اس میں تھوڑا سا، تاکہ اس بیچاری کے لیے زندگی میں فائدہ اٹھا سکتی تھی، نہیں اٹھا پائی، دینا چاہیے، پھر آپ زیادہ بھی کر سکتے اس کو، اس میں بھی انشاءاللہ العزیز کوئی حرج نہیں کہ بڑھا دے آپ اس کو، 1000 بانا تھا اب 10,000 اس کے نام سے صدقہ دیتا ہوں، بورنگ کر دیتا ہوں، پانی کی مشین بٹھا دیتا ہوں، بچوں کو علم سکھانے کے لیے کتابیں دے دیتا ہوں، مسجد مدرسے کی تعمیر، جو بھی بہرحال آپ کو بہتر لگے آپ وہاں اس کو انشاءاللہ عزیز خرچ کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز، چونکہ ایک سوال آیا تو اب جواب میں اضافہ کر دوں، وہ یہ ہے کہ مہر کے معاملے ہم بہت احتیاط کریں اور فوراً اس کو چکانے کی کوشش کریں۔ شریعت نے ہم کو مہر ادھار رکھنے کی اجازت دی ہے، رکھ سکتے ہیں، لیکن ہم لوگوں نے اجازت کو اتنا کھینچ لیا کہ موت تک دے نہیں رہے، تو اجازت ہے، تھوڑی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آج نکاح طے ہوا اور تنخواہ نہیں ہوئی، تو میں بول رہا ہوں کہ بھائی ادھار رکھو تنخواہ ہونے تک،
بینکس بند ہے 2-4 دن, ڈیمونیٹائزیشن ہو گیا تھا تو پیسے نہیں تھے ہاتھ میں, تو میں ابھی کیا کرتا ہوں, باندھ تو دیا 51,000, اب کیش تو لا ہی نہیں سکتا, بینک دے رہی نہیں تھے 4,000 سے زیادہ اوپر. کیا کریں گے, جب بینک کھلیں گے نا بعد میں آپ کو دے دوں گا, یا پھر ابھی کرنسی ٹرانسفر نمبرز میں کر دیتا ہوں. ارادہ تھا کیش لا کے دوں, لیکن اب آپ کے اکاؤنٹ سے اکاؤنٹ ٹرانسفر کر دیتا ہوں, چیک سے چیک, جو بھی ہے. یہ تو ہو سکتا تھوڑی ڈھیل, لیکن اتنا لمبا نہیں کرنا چاہیے, چونکہ یہ غلط بات ہے. اور ہمارے پاس ایک اور غلط فہمی ہے کہ مہر دینا ہی نہیں یہ سوچتے ہیں, جس کے نتیجے میں اس کو بہت لمبا کرتے ہیں. یہ بہت غلط بات ہے, یاد رکھیے. اور یہ گناہ ہے, یاد رکھیے, گناہ ہی نہیں, گناہ کبیرہ ہے کہ آپ نے مہر باندھا اور مہر کو ادا نہ کیا. تو بہرحال کوشش تو یہ کرے زندگی میں فوراً دے دے, اور طریقہ اس کا یہ کہ شادی سے پہلے دے دینا چاہیے, دلہن کے آنے سے پہلے. ایسا نکاح طے ہوتا, لوگ پوچھنے کرنے جاتے ہیں نا, جبھی چل جانا کیش. بہرحال کسی وجہ سے نہیں ہو پایا, جتنے جلدی ہو سکے کرنا چاہیے. اور اگر ایسا ہو جائے کہ لیٹ ہو جائے, سال بھر لیٹ ہی ہو جائے چلیے, اور انتقال ہو جائے بیوی کا, تو ظاہر سی بات ہے اب کیا بن گیا, یہ وراثت بن گئی اندر, چونکہ وہ اس کی ملکیت مالک تھی, ادھار تھا. لیکن سیکنڈ کیس الٹا لے لیجیے, شوہر جو ہے انتقال کر گیا اور بیوی حیات ہے اور شوہر نے مہر نہیں دیا, ٹھیک ہے. تو جیسا ایک انسان زندگی میں ادھار لیتا ہے کسی سے, اور اگر مر جائے تو اس کے وارث ادھار چکاتے ہیں, ہے نا, اسی طرح اگر ایک آدمی دنیا سے چلا جائے تو اس کے وارث مہر چکائیں گے. مطلب یہ ہوگا کہ اگر ایک شوہر کا انتقال ہو جائے, بیوی حیات تھی اور مہر شوہر نے دیا, تو بیوی بول سکتی ہے بچوں کو, بچے چونکہ شوہر کے وارث ہیں, بچے ماں کو مہر دیں گے. یہ بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ آپ کا سوال تو ایک تھا کہ بیوی دنیا سے چلی گئی تو کیا کروں, لیکن یہ بھی میں ایڈ کر دے رہا ہوں, شوہر دنیا سے چلا گیا, بیوی حیات ہے اور بیوی بولی مجھے مہر نہیں ملا, تو جیسا بیوی کے مرنے کے بعد اس کے وارثوں کو جائیں گا وہ مہر کا حصہ, اسی طرح شوہر کے وارث مہر کو لوٹائیں گے, چونکہ وہ ادھار ہے اس میت پر, وہ دیں گے کس کو, ان کی والدہ کو. اب اگر بھی بچے نہیں ہیں تو جو بھی وارث ہوں گا وہ کوشش کریں گا اور اس کو دیں گا, یاد رکھیے پیسہ. یہ بھی ہو سکتا ہے, ماں کو بچے بھی مہر دے سکتے ہیں باپ کے انتقال کے بعد, اور اسی طرح جو ہے بیوی کے انتقال کے بعد اس کے وارثوں کو آپ کو مہر دینا ہے. مہر کی رقم کم ہے یا سب لوگ معاف کرتے تو پھر صدقہ بھی آپ انشاءاللہ اس کو کر سکتے ہیں. السلام علیکم. فائز صاحب, جو لوگ تمباکو, بیڑی, سگریٹ پیتے ہیں, کیا ان کا نماز قبول ہوتا ہے؟ اور دوسرا, جیب میں رکھ کر بھی مسجد میں جاتے ہیں, نماز پڑھتے وقت ان کے جیب میں رہتا ہے. تو اور میں کئی عالم کو بھی دیکھا ہوں پان میں تمباکو ملا کر کھاتے رہتے ہیں اور پابندی سے نماز بھی پڑھتے رہتے ہیں, تو ان کا کیا ہے تھوڑا؟ دیکھیے بھائی نے سوال کیا, تمباکو وغیرہ کھانے سے کیا نماز قبول ہوتا ہے, تمباکو وغیرہ لے کر کیا مسجد میں جا سکتے ہیں. ہمارا مسئلہ کیا, پہلے مسئلے کو سمجھ لیں تو پھر یہ ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی. ایسی بہت ساری قومیں ہیں دنیا میں جن کے پاس تمباکو حرام ہے ان کے مذہب میں. ان لوگوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی مذہبی عبادت گاہوں کو اگر آپ وزٹ کرنے بھی جائیں تو وہ بولتے ہیں تمباکو وغیرہ نکال کے باہر ریک میں رکھو, جا کے آؤ وزٹ کر کے پھر لے لینا. تو اگر انہوں نے حرام سمجھا تو انہوں نے اس کا طریقہ بھی نکالا, چونکہ لوگ کھاتے پیتے ہیں, وہ رکھ کے جاؤ, اندر جانا, آتے وقت لے لینا. ٹھیک, ہمارا مسئلہ کیا ہے معلوم آپ کو, ہم نے اس کو حرام ہی نہیں مانا. ابھی پرابلم یہاں سے شروع ہوتا ہے. اس کو یا تو مکروہ مانتے زیادہ سے زیادہ, اور کچھ لوگوں نے تو حلال ہی مان لیا ہے. یہ مکروہ یا حلال بس اسی درجے میں چل رہا ہے. ابھی مکروہ کے حد تک لوگ آ گئے, لیکن حرام بھی انشاءاللہ آ جائیں گے. ٹھیک, اب مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ اس کو حرام مانا ہی نہیں جا رہا ہے, جب حرام نہیں مانا جا رہا تو پھر کیا کھا کے نماز, اور کیا کھا کے ذکر, اور کیا کھا کے امامت, اور کیا کھا کے امام خود بیچے. مسئلہ کیا رہا اس میں جب حرام مانا ہی نہیں جا رہا ہے. لیکن میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں بات کو صرف سمجھنے کے لیے. آپ میرے گھر آئے, میں نے آپ کو چائے دی, چائے چلی, چائے دی, عید پر آئے تو شیر خورما دی, بقرعید پر آئے تو کباب کھلایا. سمجھ لیجیے کباب جو آپ کو میں کھلا رہا ہوں, چائے جو آپ کو پلا رہا ہوں, یا جو شیر خورما پلا رہا ہوں, اور اس سے پہلے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ شیر خورما جو آپ پی رہے ہیں یہ کینسر بھی ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے. لیکن پیجیے کوئی مسئلہ, ہم تو یہی پیتے ہیں, لیکن اسے کینسر بھی ہو سکتا ہے. یہ شیر خورما پیجیے بھی, کیا مسئلہ کیا ہے؟ تو میرا سوال یہ, کیا وہ شیر خورما, وہ کباب اور وہ چائے آپ پئیں گے کیا؟ میرا ایک بنیادی سوال. چلیے اب میں اور تھوڑا آگے بڑھتا ہوں. آپ میرے گھر آئے, میں نے آپ کے سامنے کھانا پروسا, اور کھانا پروسنے سے پہلے ایک فوٹو بتایا, یہ کھانا کھانے کے بعد پورا منہ سڑ کے یہاں سے کیڑے پڑ سکتے ہیں, دانت جھڑ سکتے ہیں, لیکن کھائیے, میں تو روز کھاتا ہوں یہ کھانا. لیکن ایسا ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ بھی, لیکن کچھ میں تو روز کھا رہا ہوں یہ کھانا, آپ کھائیے. تو آپ سے میرا دوسرا سوال, کیا وہ کھانا کھائیں گے؟ کھائیں گے کیا بتائیے نا, کیوں نہیں کھائیں گے؟ میرا سوال, کون سی سگریٹ کی ڈبی اور کون سی تمباکو کی پاکٹ پہ پہلے تو بھی گورنمنٹ نے کیا کیا, بچھو اتارا, سانپ اتارا, لوگوں کو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا. تو پھر گورنمنٹ نے مجبوراً تصویریں ڈالنا شروع کی آنکھ چھپا کر,
تاکہ بیچارہ جو شخص ہے اللہ اس پر رحم کرے, اس کو شفا دے, اس کو بھی پرابلم نہیں ہونا. یا مرے ہوئے لوگوں کی تصویریں ڈالی جن کی گال سڑ گئے, حلق پورے ہو گئے کینسر کی وجہ سے, تمباکو کھانے کی وجہ سے, ہے نا. تاکہ پڑھا لکھا نہیں بھی ہے, وارننگ تو شروع سے ہی ہے. Tobacco, eating and chewing of tobacco is injurious to health. Smoking of tobacco is injurious to health. It may cause cancer. لکھا ہوا تو پہلے سے ہے پہلے سے, لیکن لکھا ہوا سمجھ نہیں رہا تھا. ہماری جنتا پڑھی لکھی نہیں تھی, ہندی مراٹھی آ نہیں رہی تھی, تو انہوں نے کیا کیا بولے تصویریں تو ڈالو, یہ تو سمجھ جائیں گے. تو اب اتنی بڑی تصویر آتی. میں نے ایئرپورٹس پہ بھی دیکھا, اتنا برا لگتا ہے نا. ایئرپورٹ پہ تو کیا ہوتا ہے, سگریٹ اسموکنگ زون ہوتے ہیں, اتنا بڑا پوسٹر لگاتے وہ, جہاں بیچتا نا وہ کاؤنٹر, پورا کاؤنٹر صرف سڑے ہوئے منہ اور اس سے بھرا ہوا رہتا, تاکہ پینے والے کو بتا دے کہ تم یہ کرنے جا رہے. تو میرا سوال ہے, آپ میرے گھر آئے کھانا کھانے کے لیے, میں چائے دے رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں چائے پینے سے آپ کینسر ہو کے ایسے سڑ سکتے, آپ چائے پینے سے ہی آپ تڑپ تڑپ کے مر سکتے, آپ یہ میری چائے پینے سے فلاں ہو سکتا, تو آپ وہ چائے پیئیں گے کیا؟ نہیں. تمباکو کھانا اگر اچھی چیز ہے, چلیے وہ حرام حلال کی اس میں جا رہی نہیں, میں اچھی چیز ہے سمجھو, مطلب بری چیز نہیں ہے ایسا سمجھ لو. حرام حلال تو باطن دینی بات ہی نہیں کر رہے, بری چیز نہیں ہے. تو پھر تمباکو کو ہم صدقے میں کیوں نہیں دیتے کہ رمضان میں پوڑیاں صدقے میں دے رہا میں, شام میں صدقہ کیوں نہیں دے رہے؟ وہ بھی تو مال ہے, وہ بھی تو مال ہے نا, کھانے کی چیز ہے. صدقے میں کیوں نہیں دیتے ہم کہ بھائی ارے وہ کیا سیٹ ہے, وہ کیا نکالتے ڈبے کے ڈبے, 320 300 120 300 420 کے ڈبے نکالتے صدقے میں, ہم لوگ جا کے لے کے آتے, ہمارے خاندان در خاندان ہم وہ صدقے کھا کھا کے پلے وہ تمباکو کے. ہوتا ہے کیا نہیں؟ صدقے میں لوگ یہی کیوں نہیں کرتے کہ بھائی سگریٹ کو رکھ دی باہر گھروں کے اور جمع کیے کہ یہ اللہ اس کا ہمیں جزائے خیر دیں گا, آپ لوگ پیتے جائیں, یا راستے میں جانے والے کو پکڑ پکڑ کے بھائی ایک سگریٹ آپ لیجیے, آگے بڑھیے سگریٹ لیجیے, اس کا اجر ملیں گا نا. یا پھر آپ نے دیکھا کہیں بھائی اجتماع ہو رہا یا کوئی عرس لگا ہوا ہے فلاں ہے, تو وہاں لوگ سگریٹ کی پیکٹیں بانٹ رہے بھائی, کیونکہ سگریٹ نوش لوگ بھی تو آئیں گے نا بیچارے, تو سگریٹ بانٹو بھائی سگریٹ بانٹو, سب لوگوں کو آ رہے ٹرک کے ٹرک آ کے سگریٹ ہو رہے, حج کے اندر ٹرکس آ رہے کہ بھائی انڈیا پاکستان سے لوگ سگریٹ تمباکو کے عادی ہوتے, بانٹو ان کو پھینک رہے نکال کے, ہم لوگ لوٹ کے کھا رہے. کہے کیا وہ حرام حلال کی بات ہی نہیں کر رہے, ابھی تو ہم صرف دنیا بھی. اچھا یہ ایسی چیزوں میں سے ہے کہ میں اور میرا بیٹا ساتھ بیٹھ کے پئیں گے, چل بیٹا تو بھی سلگا, بیٹے باپ سے پیچھے کیسے رہ سکتے تم, میں پی رہا ہوں, چین اسموکر ہوں, 10 پی رہا ہوں, ایک ڈبی ختم کر رہا ہوں, آپ بھی میرے ساتھ پیو. ہوتا ہے. بیٹے کو دیکھ کے آپ کیا کر رہے ہیں, بیٹی کو دیکھ کے آپ کیا کر رہے ہیں, بیوی کو تو سال بھر تک پتہ نہیں چلا آپ سگریٹ پی رہے ہیں, تو آپ کی نفس آپ کو بتا رہی ہے خراب عمل ہے, چھپا کے کرنا ہے, بیوی کو پتہ نہیں لگنے دینا ہے, بیٹے کو پتہ نہیں لگنے دینا ہے, بیٹی کو پتہ نہیں لگنے دینا ہے, سماج میں معلوم نہیں ہونا بول کر لوگ چھپ چھپ کر پیتے. دیکھیں آپ گلی کے کونے میں آپ جائیں گے تو ایک آدھ پیتے بیٹھیں گا, اور پیرا بھی تو ادھر منہ کر کے پیتا دیوار جدھر ہے, تاکہ کوئی آ بھی جائے تو پیٹ دکھے, کوئی آگے تیرے ابا ہے تو بولتا دیکھ رہے تیرے پیٹ ہے نا میری, تو کھڑا ہو جا فلاں, ہے نا. تو کوئی اچھا تو مانا نہیں جا رہا ہے. ابھی حرام حلال کی تو میں نے بات ہی نہیں کی آپ سے, ابھی صرف اچھائی اور برائی کی بات کیا میں, کہ چائے پلا رہا ہوں منہ سڑ جائیں گا آپ نہیں پیتے ہیں. اب سوال آیا حرام اور حلال کا, اس پہ بھی ہم تھوڑا سا ڈسکشن کریں گے. ایسی کوئی چیز جس کے کھانے سے آپ کو کینسر ہو سکتا ہے, کیا یہ حلال ہو سکتی ہے؟ کوئی بھی چیز, صرف سگریٹ تمباکو نہیں, سمجھ لیجئے کوئی ڈرگس کی شکل میں بولیے, کوئی فلاں بولیے, کوئی فلاں بولیے, تو کیا یہ جائز ہو سکتی ہے اسلام میں؟ بتائیے آپ مجھے. نہیں. آپ کو معلوم ایکسیڈنٹل موتوں سے زیادہ اموات ٹوبیکو کھانے سے ہوتی ہے. سال بھر میں جتنے لوگ جنگوں میں نہیں مرتے صرف تمباکو کھانے سے مرتے ہیں. تمباکو کھانے سے مراد ماؤتھ کینسر, تھروٹ کینسر, لنگ کینسر, مطلب یہ 3 اعضاء جس میں چاپتے, جس سے منہ سے کھاتے چاپتے ہیں, گلا جس سے نیچے اترتا ہے, اور پھیپڑے جس کے اندر جا کے جمع ہوتا ہے. اگر اسموکنگ ہے تو پیٹ اس میں جاتا ہے, اور اسموکنگ نہیں کرتا تمباکو کھاتا ہے تو آنتوں میں جاتا ہے. تو پھر اس کے بعد لے لیجیے آپ جو ہے انٹسٹائن کے کینسر, ویسے اسموکنگ سے زیادہ ہوتا تو پھیپڑے زیادہ خراب ہوتے لوگوں. تو یہ کینسر سے مرنے والوں کی تعداد ایکسیڈنٹل ڈیتھ اور وار میں مرنے والے, جنگوں میں جتنے لوگ مرتے اس سے کئی گنا زیادہ ہے. معلوم آپ, یہ سلو پوائزن ہے. تو آپ خود گواہی دے رہے ہیں کہ ایسی کوئی چیز جس کے کھانے سے کینسر ہوتا ہے وہ کھانا درست نہیں ہے. اچھا, ایسی کوئی چیز جو آپ کی جان لے سکتی ہے وہ کرنا حلال ہے حرام ہے؟ ہم سوال کی طرف آ رہے ہیں. حلال ہے حرام ہے؟ نہیں, تمباکو ہے تو حلال ہے, باقی چیزیں حرام ہے. ہمارے پاس اتنے بھی لوگ اتنے کو بیٹھے ہیں, معلوم آپ کو, تمباکو حلال ہے باقی حرام. تمباکو پہ لکھا ہوا بھی تو کہا سکتے ہیں دوسری چیزوں پہ حرام ہے. گئے گزرے جو بولتے ہیں نا, یہاں تک لوگ ہیں ہمارے پاس. سمجھ رہے آپ کو؟ اب ہوا کیا تمباکو کے ساتھ, ہم کو قوموں کا مزاج بھی تھوڑا دیکھنا پڑے گا. ہمارے پاس ایک قومی مزاج ہے, لوگ تمباکو کھاتے ہیں. اب میں بہت آرام سے تمباکو کے بارے میں یہاں کھڑے کے بول دے رہا ہوں, اورنگ آباد شہر کے اندر اور آپ لوگوں کے سامنے یا بڑے شہر کے. لیکن آپ کچھ اسٹیٹ جائیں گے نا انڈیا کے, اور اسٹیٹس کی حالت یہ ہے کہ اگر آپ کو چائے پینا ہوگی تو پروستے بھی تو تمباکو دیتے آپ کو پان کے ڈبے کے اندر. مطلب وہ لوگوں نے اس کو برا مانا ہی نہیں, وہ پارٹ آف کلچر, پارٹ آف لیونگ ہیومن لائف کا ایک حصہ ہے. آپ سمجھے میں کس لیے بول رہا ہوں؟
ایسا نکڑ پہ چلیں گے نا, تیل ویل لگا کے بہترین ایک دم خوشبودار, ہر نکڑ پہ ایک بیڑا لینا ہے پیورلی کتھا, اور اس کے اندر چونا, کتھا چونا اور تمباکو ڈالا ہو, کچھ نہیں ہے اس کے علاوہ. اتنا لیتے ہیں, ایک لانگ اس میں لگتا ہے چھوٹا, لیکن یہاں کھا لیا, اگلی نکڑ پہ ایک کھا لیا. سوچنا بھی نہیں ہے کھانے سے پہلے اپنے کو, ٹوکتے پھرنا لال منہ کر, سوچتے بھی نہیں. مرد کیا اور عورت کیا اور بچے کیا اور بوڑھے کیا, سب لگے ہوئے. اچھا اب دیکھیے, عورت ہے, عورتیں بھی جو ہے وہ ڈبے منگا رہی ہے, ڈبوں کو جو ہے سپیاری کے ڈبوں میں بھر کے اس میں سے کھا رہی ہے. کچھ لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ کھا نہیں رہے تو سونگ رہے ہیں, کچھ لوگوں کا حال یہ ہے وہ کھا رہے سونگ رہے تو اس کو پیس کے یہاں اندر دبا کے یہاں ایسا لگا کے پورا دن ایسا یہاں اور یہاں لگا ہوا رہتا ہے اوپر دونوں, اور اس کو وہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس سے اسٹیمولس جنریٹ ہوتا ہے ایکچولی, وہ اس کا کیا نقصان ہے بعد میں رکھوں گا میں. تو وہ لگا کے گھوم رہے ہیں, عورتیں بھی کھا رہی, مرد بھی کھا رہے. یہ بری چیز ہے, یاد رکھیے, یہ بری چیز ہے. یہ چیز سب سے پہلے تو آپ کو کینسر تک اور بیماری تک لے جاتی ہے. اب جب ہم یہ بات کریں تو لوگ بولتے ہیں اللہ پہ توکل, بھروسہ, کنویں کے پاس چلو میرے ساتھ سوکھے اور کودو اللہ پہ توکل کر کے. آپ بولیں گے ارے گر گئے تو اللہ پہ توکل, ایسا خود سے کودنا نہیں ہے نا. تو میں بھی تو یہ بول رہا ہوں, کینسر جس کو ہونا ہے اس کو تو ہوگا ہی, وہ اللہ کی مرضی ہے, تو خود سے کرے. مطلب ٹرین کے انجن کے سامنے لیٹ کے بول رہا ٹرین جانا ہوں گی تو میرے پہ سے جائیں گی, یہ تقدیر کو آزمانا نہیں ہے شریعت میں, ہے نا. تو یہ کیا کرتی ہے, کینسر تک لے جاتی ہے. سب سے زیادہ موت کی وجہ ہے یہ آپ کی سمجھنے کی, سننے کی, دیکھنے کی سوجھ بوجھ کی صلاحیت تو کھینچ لیتا ہے, معلوم آپ کی. ارے وہ سب تو چھوڑو, وہ سوجھ بوجھ, صلاحیت, سننے دیکھنے کی تو سیکنڈ ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, اتنی بیسک چیز آپ کی یہ چھین لیتا ہے کہ جسے کوئی انتہا نہیں. آپ پیدا ہوئے, کھانا کھایا, مطلب ماں کا دودھ پیا, اور بغیر کسی تکلف اور بغیر کسی تکلیف کے نکال بھی دیا. ماں نے ڈائپر بدلا, پھالی بدلی, پھینک دیا. نیچرل پروسیس ہے, کھا رہے جا رہا ہے, نیچرل ہے نا. پیخانہ تک نہیں ہوتا. اب آپ دیکھو اس کی گراوٹ کی حد, پیخانے میں بھی تمباکو کھاتے بیٹھے رہتا ہو, پچکاریاں مارتے رہتا, اور جو پچکاریاں نہیں مارتا, تمباکو اندر سگریٹ چالو ہے, اب کسی کو آئیڈیا نہیں ہے اندر کیا چل رہا, ہمام میں ایگزاسٹ فین نہیں, وہ لا کے اوپر سے پانی ڈالتا آگ لگی سمجھ کر. ادھر نہیں, آگ واگ نہیں, اندر میرا چل رہا, ادھر جائیں گا نہیں تو ادھر سے آئیں گا نہیں باہر. یہ حال ہے. آپ پیدا ہوئے تھے, دودھ پیا, نکل گیا, کھانا سیکھا, نکل گیا, سب کو نیچرل تھا. اپنے جسم کو آپ نے اتنا برباد کر دیا کہ آج خود سے اپنے جسم کو ایزا دینے والی چیز, دیکھیے پیخانہ اگر پیٹ میں رہ جائے نا, ایزا دیتا ہے, سڑ جاتا ہے, سمجھ رہے ہیں. تو نیچرل پروسیس ہے, رہ جائے تو دکھ نقصان دیتا ہے, وہ تک نہیں کر سکتے آپ. اب میں کیا بولوں اس سے زیادہ. اب رہا آپ نے کہا امام عالم, میں آپ کو بول رہا ہوں ایک بہت اعلیٰ درجے کا خاری ہے. اگر تمباکو کھاتا ہے, 2 دن تمباکو نہیں کھائیں گے نا, اس کی خیرت کا لیول گر جائیں گے. میں چیلنج کر رہا ہوں اس کو. اگر کوئی مفتی ہے, میں چیلنج کر رہا ہوں بغیر تمباکو کھا کے فتویٰ لکھ کر بتائے, اس کا ہاتھ نہیں چلے گا فتویٰ لکھنے کے لیے. کیوں؟ ہاتھ اس کے اینگزائٹی سلسل کرتے ہیں, تو وہ آدھی چیز جب تک نہیں ملی. تو تم نے اپنی عقلوں کو کسی اور کے کنٹرول میں دے دیا. ابھی بھی حلال ہے یہ, ابھی بھی حلال ہے یہ. اپنی عقل کو کسی کنٹرول میں دینا اگر حلال ہے تو پھر گانجا اور افیم کیوں حرام ہے؟ ڈرگز کیوں حرام ہے اسلام میں؟ اس کو بھی حلال کا فتویٰ دو. وہ آپ کی عقل مارتے ہیں, تمباکو آپ کی عقل مارتا ہے. آئیے حدیث کے الفاظ سنیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابن ماجہ کی روایت ہے, ہر وہ چیز جس کے کھانے سے چکر آئے وہ حرام ہے. آپ بولیں گے کھانے سے چکر, 1 کلو کھلا دو میرے کو. حدیث کا معنی سمجھ لیجئے. کھانے سے چکر آیا مطلب پہلی بار جب کھائے تو آیا تھا چکر, پہلی بار تمباکو کھائے تو ہاں آیا تھا. میں نے ایک بار دیکھا ہوا یہ کہ ایک صاحب بولے کھانے ایک بار لوگوں کا تھا پان کھانے کا. لوگ ایسی ایک وہ کیا رہتا, وہ ایک تہذیب اور تکلفات رہتے, تو مجھے بولے آپ پان کھائیے کھانے کا. نہیں ارے ہماری دکان ہے. بہت ہی ان کا اصرار ہو گیا. میں نے کہا لا لیجیے میٹھا مسالے کا جو پان ہوتا ہے, پان نہیں بھی رہا چلتا, اسے منہ لال ہوتا, خالی مسالہ منگا لیجیے, آپ کی تکلف ہے, کھا لیتا ہوں. تو انہوں نے 3 پان منگائے, وہ نمبر کے ساتھ 300 120 اور کیا کیا جو بھی تھا وہ ہے. حالانکہ 300 120 بولے تو ہم پلس کیوں نہیں کر دے رہے, 420 ایک ساتھ کیوں نہیں بول دے رہے, پتہ نہیں میرا. 300 120 فلاں فلاں یہ لا لے وہ لا لے. اس نے لایا 3 پان, 3 لوگ تھے ہم لوگ. اب ہوا یہ کہ میں نے ایک پان لیا اور میری عادت ہے ایسا کو لایا پورا کھول کے میں چیک کرتا ہوں اس کو. میں نے چیک کیا اور پھر کھا لیا, چونکہ حرام نہیں, پان ہے کوئی مسئلہ نہیں, پان کھا لیا. اب ایک صاحب جو تھے نا, انہوں نے بھی منگائے تھے, ان کا تھا سادہ کچھ تو بھی وہ خالی کچھ مسالہ ڈال کے سپیاری شاید, اور ایک والے نے تمباکو 300 120. ان کو چلے گا, ان کو چلے گا. اب جیسی وہ آدمی نے کھایا تو وہ آدمی جو تمباکو والا تھا اس نے سمجھ گیا کہ میرا پان اس کو چلے گا. فیض بھائی نے تو چیک کر کے لی.
وہ آدمی تکلف میں چبا لیا، اور تھوڑی دیر بعد جب میں نے اس کو دیکھا نا، اس کے ہاتھوں میں سے پسینہ جا رہا تھا. باڈی ایکسیپٹ نہیں کرتی اس کو، معلوم اس کے لٹرلی ہاتھوں میں سے پسینہ، اور پورے ہونٹ کانپ رہے، جیسا بخار آ گیا نا آدمی کو، کیا جاڑا چڑھ جاتا. تو پھر وہ ہنستے سارے، تم نے بولے میرا کھا لی شاید، بولے پھر وہ ارے تھوک دو. اب وہ تکلف کر رہا تھا، بچہ لوگ سمجھیں گے چھوٹا آ گیا، چکر آ رہے تمباکو کھانے، لیکن چکر آ گئے تھے وہ آدمی کو. نہیں ہوتا ہے نا، آدمی سوچتا ہے میں اب کیسا بتاؤں چکر آ رہے، چکر آ گئے تھے اس کو. میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں، یہ جو پتا ہوتا ہے تمباکو، بکری کھلائیے، وہ بکرا یا بکری بھی جو آپے سے باہر ہو جاتے تھوڑی دیر کے لیے. آپ دیکھیے لوگ بکروں کو سگریٹ پلا دیتے ہیں، سگریٹ کھلا دیتے ہیں، پھر دیکھیے ان کی حرکت کیسی بدل جاتی ہے. اگر جانور ہے، ان کا انٹسٹائن، ان کا لیول، ان کا انٹاکسیکیشن لیول الگ ہوتا ہے، مطلب ان کو نشہ آنے کا لیول الگ ہوتا ہے، پھر بھی وہ نشہ آ جاتا ہے اس کو. ہر وہ چیز جس کے کھانے سے چکر آئی، اللہ کے رسول کی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حرام ہے نا. اور ہر وہ چیز جس کے کھانے سے چکر آئے وہ خمر کے حکم میں داخل ہے. شراب سے پینے سے کیا ہوتا ہے؟ عقل ماری جاتی ہے، اور عقل ماری جانے کے لیے فرسٹ اسٹیپ کیا ہوتی ہے؟ چکر کا آنا. چکر آئے مطلب عقل ماری گئی آپ کی، اب آپ ڈیسیجن لینے کے لائق نہیں رہے. اس لیے شراب جب پیو تو نماز کے قریب مت حکم آیا، چونکہ نماز میں اللہ کا ذکر ہے، اور شرابی اللہ کا ذکر نہیں کر سکتا چونکہ عقل ماری بھی ہے اس کی. لیکن ہمارے لوگوں کو یہ حدیث بھی سمجھ میں نہیں آتی، تو اس لیے میں نے پہلے پوری دلیل رکھ دیا عقلی. پھر بھی اگر وہ بولتے نہیں مکروہ ہے، تو میں کہتا ہوں پھر مکروہ کا معنی کیا ہے؟ چلو اب یہ مکروہ پہ آ جاتے ہیں. مکروہ کا معنی کیا ہے بولیے؟ کراہت والا ہے نا، کراہت مکروہ. ہر وہ چیز جس کے کھانے سے چکر آئے وہ حرام ہے. تمباکو اسی کا حصہ ہے. جو بھی آدمی پہلی بار کھاتا ہے اس کو چکر آتے ہیں، لہٰذا یہ حرام ہے، اور یہ سب سے زیادہ اموات کی وجہ ہے، لہٰذا امت کا کام ہے. یہ ایک چھوٹا نشہ ہے جس سے شروعات ہو کے انسان زندگی میں بڑے نشوں کی طرف جاتا ہے. ہم ان نشوں کو ختم کر دے، نشوں کی عادت سے اپنے آپ کو دور رکھے. اس سے عقل ماری جاتی ہے اور کئی نقصانات ہوتے ہیں. اللہ رب العزت ہم تمام کی ہر قسم کے نشے سے بہرحال حفاظت عطا فرمائے. اسی پر اپنی بات کو ہم ختم کریں گے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.